بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ آج ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک جو کرنٹلی پوری دنیا کے اندر گرمایا ہوا ہے، خاص طور پر ہندوستان میں اور ان ممالک میں جہاں اہل ایمان کی تعداد کم ہے، جہاں اہل ایمان بستے تو ہے لیکن ان کی حکومت نہیں ہے۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں کمبائنلی مکمل طور پر ہر فرد، ہر گھر کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہے، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے بچایا ہے اور ایمان کی مخلص اور خالص طور پر ایمان کے اسے دولت سے نوازا ہے، بس وہ بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کوئی ایسا گھر نہیں کہ جسے فتنوں نے گھیرا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کی باتیں بتاتے ہوئے اور فتنوں کا زمانہ بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ فرما دیا تھا کہ فتنے تمہارے گھروں پر ایسے گرے گے، ایسے برسے کہ جیسے بارش کی بوندیں برستی ہیں۔ تو آج وہ دور لگ بھگ آ چکا ہے۔ آج سے 20-30 سال پہلے بھی اگر آپ جاتے اور دیکھتے تو اس قدر گمراہیاں اور فتنے موجود نہ تھے، حالانکہ اس وقت میں بھی فتنے شروع تھے، لیکن آج فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہ آئے گا کہ جس کے بعد والا اس زمانے سے جو ہے بدتر ہی ہوگا، یعنی ہر زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہی آتا جائے گا قیامت تک۔ تو اس سچویشن میں، اس حالات میں ایمان والوں کو اور وہ لوگ جو اپنے ایمان کو، اپنی حیا کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں، انہیں کمر بستہ رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج اور اس ویڈیو میں جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے اور مسلمانوں کے، خصوصی طور پر نوجوانوں کی جو بگڑتے ہوئے حالات ہے، اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے بڑے لوگ، گھر کے بڑے ماں باپ یا گارجینس جو ہے وہ بالکل بھی اپنی نئی نسلوں پر دھیان نہیں دے رہے، حالانکہ یہ لوگ خود فتنے کا شکار ہے۔ یہ لوگ اپنے زمانے میں بڑے بڑے فتنے جھیل چکے ہیں، لیکن اللہ جانے ان کے دلوں میں آج کیا ہے جو کھلے عام اپنی نئی نسلوں کو فتنوں میں جھونک رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کا بری باتوں سے روکنا بند ہو گیا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بری باتوں سے روکنا بند کر دیا جائے گا اور اچھی باتوں کا حکم دینا بند کر دیا جائے گا۔ اور وہی ہو رہا ہے کہ آج ماں باپ اپنی اولاد کو، دوسروں کو تو چھوڑ دو، اپنی سگی اولاد کو بھی اس طرف توجہ دلانے سے قاصر ہے۔ تو جو ٹاپک ہے آج کا کہ اتنی گمراہی، اتنی بے باکی ہمارے زمانے میں، چاہے وہ بے حیائی کو لے کر ہو، فراڈ کو لے کر ہو، وہ قتل کو لے کر ہو، وہ کسی پر ظلم کو لے کر ہو، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مسلم کمیونٹی میں۔ یہ چیزیں جو ہو رہی ہے اس میں سب سے سر فہرست نوجوانوں کا بے رہ روی کا شکار ہونا ہے۔ آج بڑے بڑے نامی گرامی گھروں کے نوجوان گمراہیوں کا شکار ہے۔
آج ان کے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ آج ان کی کمائی ہوئی سالوں سال کی باپ داداؤں کی کمائی ہوئی عزتیں نیلام ہو رہی ہے، جس کی خالص وجہ ان کی اولادیں ہیں۔ ان کی یہ اولادیں ایسی بنی کیسے؟ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا اچانک سے پیدا ہوتے ساتھ وہ گمراہیت کا شکار ہو گئے؟ کوئی اس بات کو نہیں مانتا۔ تو وہ کیسے گمراہیت کا شکار ہو گئے، اور اتنی شدید گمراہیت کا شکار کس طریقے پر ہو گئے؟ تو آج ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ آج کی مسلم قوم کے نوجوان اس قدر شدید گمراہی، بے راہ روی، بے باکی اور ایون کے بدکاریوں کا شکار کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ کیا ان کی طرف کوئی توجہ دلانے والا نہیں ہے؟ حالانکہ ہم دیکھ رہے جو شرفاء ہے، شریف لوگ ہیں، جو علماء و فقہا کا طبقہ ہے، اپنا زور لگا رہا ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے کسی طریقے سے بھی۔ تو یہ لوگ کیوں قاصر ہو رہے، کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات ہے کہ ہم سنتے آتے تھے کہ لڑکے جو ہے وہ بگڑیل ہوتے ہیں، وہ زیادہ بگڑتے ہیں، وہ زیادہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ 5 سالوں سے 6-7 سالوں سے یا 10 سالوں سے آپ کہہ لیجئے، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کی مسلم بچیاں، لڑکیاں یہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اور خصوصی طور پر بدکاریوں میں ملوث ہو رہی ہے، اور اغیار کے دامنوں کی زینت بن رہی ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ آج ہمیں سوشل میڈیا پر ڈیلی کے جو میسیجز آتے ہیں، درجنوں میسیجز آتے ہیں، اس میں اکثر میسیجز اسی بات کے ہوتے ہیں کہ حضرت کچھ کیجئے، یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کی بہن نے یہ کر دیا، فلاں کی بہن، فلاں کی گھر کی عزت نیلام ہو گئی، فلاں کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ اور اللہ کی پناہ دینی طبقے کا بھی حال اس قدر ابتر ہے کہ دین کے نام پر وہ کچھ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ اللہ کی پکڑ ہو گئی تو اللہ جانے کیا ہوگا۔ علمی طبقہ بھی اس بات سے بالکل نا امید ہو چکا ہے کہ اب شاید یہ سارے لوگ واپس آئے، لیکن وہ اپنا کام، اپنا فرض سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو میں ایک بات کی طرف، اس چیز کی شروعات کی طرف آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں شروع کیسے ہوئی ہیں۔ کیا جب اسلام اپنے عروج پر تھا، آج سے 700 سال پہلے، 600 یا 500 سال پہلے، اس وقت یہ چیزیں کیوں نہیں تھی؟ اس وقت اتنے سکون کیسے تھا؟ اس وقت اتنی آسائشیں نہ ہونے کے باوجود بھی برکتوں کا دور تھا، برکتیں گھروں میں، کاروبار میں موجود تھی۔ آج پیسے کی فراوانی ہے، کیش ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن سکون قلبی دستیاب نہیں ہے۔ اس چیز کی طرف ہم توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، اور کچھ وقت پہلے ہم پیچھے لے جانا چاہ رہے ہیں، تاکہ آج لوگوں کو پتہ چلے کہ شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔ جب تک ہم اس کی شروعات کو نہیں دیکھیں گے، تب تک ہم اس کی جڑ کو نہیں پکڑ سکتے، اور جب تک جڑ کو نہیں پکڑے گے، یہ پتے کاٹنے سے کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیز ہمارے دلوں میں، ہمارے خون میں شامل کر دی گئی ہے۔ اس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ آئے دن علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے اللہ کے عذاب سے، لیکن مجال ہے کہ اس قوم کو ذرا بھی اثر ہو جائے۔ یہ ناچنے والی قوم، یہ آج تو نقاب پہن کر ناچنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کی پناہ، ریلز پر آپ دیکھ لیں، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ سارا بند کر دوں، لیکن اپنے کو بچاتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کو بھی بچایا جائے اور اپنے لوگوں کو بھی بچایا جائے۔ اس وجہ سے کئی بار میں نے اکاؤنٹ ڈسیبل کیا، سب کچھ کیا، لیکن دوبارہ سے لوگوں کی ریکویسٹ ہوئی کہ آپ ایسا نہ کریں۔ کئی لوگ آپ کے پوسٹ سے، آپ کے بیانات سے بچ رہے ہیں، تو آپ اس کو کریں۔ اور اللہ گواہ ہے کہ ہم خود کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی نفس اور شیطان، جو عالم ہوتا ہے یا علم والا بندہ ہوتا ہے، اس کو نفس اور شیطان اور اگلواتے ہیں، اس سے اگروا کر وہ کام کرواتے ہیں کہ حدیث ہے، غالباً کوئی روایت ہے کہ کسی بزرگ کا قول ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ ایک عالم کے پیچھے 70 شیطان اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ تو علم والوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، لیکن چونکہ اللہ کا فضل
علم والوں پر ہوتا ہے، ہمارے علماء پر ہوتا ہے، اس لیے وہ بچتے ہیں، اور ان کی برکت سے پیران عظام جو صحیح معنوں میں پیر ہے اور صحیح معنوں میں دین پر چل رہے ہیں، ان کی برکت سے، اولیاء کرام کی برکت سے ہم جیسے لوگ بھی بچا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ جو سارا فتنہ آج کے دنیا میں ہے، ایک یہ منظم سازش کا نتیجہ ہے، ایک پورا سسٹم اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، جب ہم کسی کار میں بیٹھ کر ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہم کو، عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کار تو چل رہی ہے، ایک بٹن دبا دیا شروع ہو گئی، ایکسیلیٹر دے دیا، کار چلنا شروع ہو گئی، لیکن عام بندہ اس بات پر دھیان نہیں دے پاتا کہ اس کے اندر کتنا بڑا سسٹم کام کر رہا ہے۔ گیئرز ہے، گیئر باکس ہے، انجن ہے، انجن کے اندر ساری میکینزم ہے، اس کا سسٹم ہے، پسٹن ہے، اس میں کمبشن ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کتنے سالوں کا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک کار جو چلتی ہے اس کے پیچھے کئی صدیوں کا کام ہے، تقریباً 200 سال کا کام ہے، 200 سے 300 سال کا، تب جا کے آج ہمیں یہ کار اور یہ بائکس نصیب ہوئی ہے کہ بڑی ایزلی ہم سیلف مارتے ہیں اور سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن عام بندہ نہیں سوچتا اس کے بارے میں، وہ تو سوچتا ہے مجھے آسانی ہو گئی، میرے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی، بس مجھے چلانی ہے۔ اسی طرح یہ جو سسٹم آج، یہ جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، گمراہیت کا دور اور فتنوں کا زمانہ، اس کے پیچھے سارا سسٹم کئی 100 سالوں کا لگا ہوا ہے جو چلا رہا ہے، اور آج سمجھ لیجئے کہ وہ سسٹم کٹ پتلی کی طرح لوگوں کو چلا رہا ہے۔ جو لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہیں، جو لوگ بے حیائی کے پورے منظم سازش کا شکار ہو چکے ہیں، وہ ساری کوششیں ان کی آج رنگ لا رہی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل آج کسی بندے نے موبائل دیکھا اور وہ گمراہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو اب شروع سے لے کر جاتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ تقریباً آج سے دیکھے تو 200-300 سال پہلے کی دنیا جو تھی، یا 250 سال پہلے کی دنیا تھی، اس وقت ایون کہ آج سے 50-60 سال پہلے بھی آپ توقع نہیں کر سکتے جس طریقے کے فتنے آج ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ شروعات اس کی کیسے ہوئی ہے؟ اس کی شروعات جو ہوئی ہے، جو ادیان اغیار ہے، دوسرے مذاہب ہے، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں ان کے اعتبار سے، جو اڈلٹری نہیں کرتے، جو دھوکے فریب نہیں دیتے، جو جھوٹ نہیں بولتے، ان میں ایسے لوگ ہیں، لیکن بہت کم تعداد ہے ان کی۔ اب ان کے اندر بگاڑ جب آیا، شیاطین نے سب سے پہلے ادیان باطلہ کے لوگوں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے پاس وہ تقویت والے دستاویز موجود نہ تھے، ان کی کتابوں میں بھی تحریفات تھی، ان کو گمراہ کرنا آسان تھا۔ تو سب سے پہلے وہ خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں یہ گمراہیت کا دروازہ کھلا۔ میں کنٹری کا نام نہیں لوں گا، لیکن پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ کہاں سے دروازہ کھلا۔ ایک کنٹری نہیں ہے، بہت ساری کنٹریز ہے جہاں سے باقاعدگی سے ٹیکسٹ کے ذریعے سب سے پہلے جو کام ہوا، تقاریر کے ذریعے، سمجھ لیجئے اپنے بیان کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹایا گیا۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ نیوز پیپرز ہوتے تھے اور ناولز ہوتے تھے، اور سب سے بڑا کردار اس زمانے میں ناولز کا تھا۔ نیوز پیپرز تھے، ناولز تھے، اور تقاریر تھی جو لوگ جا کر کسی کے بیانات سنا کرتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ ایک عوام، ایک جو کروڑوں کی آبادی ہے، ان تک یہ پیغام کیسے پہنچایا جائے۔ شیطان کے جو کارندے تھے، ان لوگوں نے عوام یعنی عام لوگوں تک یہ ساری برائیاں پہنچانے کے لیے ناولز کا سہارا لیا، نیوز پیپرز کا سہارا لیا، اور ایک بڑی انڈسٹری جو ہے اس کی بیانات کی، تقاریر کی۔ میں اس تقریروں کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے علماء کرتے، میں تقریر سے مراد یہ ہے کہ پریچنگ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، تو بری چیز کی طرف پریچنگ کی گئی۔ اس زمانے میں ناولز جو ہوتے تھے، اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گریجولی کس طریقے سے آج ہم اس نہج پر پہنچے ہیں، اس پلیٹ فارم پر پہنچ گئے کہ آج ایک شریف انسان کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا، اس کی نظریں بچانا بڑا مشکل ہو گیا، اور گھر میں رہتا ہے تو بچے، ٹی وی، موبائل، یہ ساری چیزیں، مطلب بندہ جائے تو جائے کہاں۔ ایسا فتنہ شروع کیسے ہوا میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو وہ دور تھا آج سے 200-250 سال پہلے کا، ویسٹرن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز کے اندر ناولز کا شور شورا تھا، ناولز تھی، تھیٹرز تھے، اور لوگوں کا ایک دوسرے سے جو معاملات تھے، لوگوں کے پریچنگز تھی، یہ ساری چیزیں شروع ہوئی۔ شروع میں جب کسی کو کوئی چیز غلط دینی ہوتی ہے نا، تو اس کو اچھے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کا
ایک جیتا جاگتا ثبوت یہی ناولس ہے۔ ناولس میں پہلے ایک نارمل کہانیاں ہوتی تھی، کسی شیر کی کہانی لے لیجیے، کسی بادشاہ کی کہانی لے لیجیے، کسی حکومت کی کہانی لے لیجیے۔ اب لوگوں کو اس چیز کی عادت پڑی، نیوز پیپرز میں یہ ساری چیزیں آ رہی تھی، ناولس میں ساری چیزیں آ رہی تھی، لوگوں کو پہلے ایڈکٹ بنایا گیا ان چیزوں کا۔ اس کے بعد جب اس پوری مشنریز نے دیکھا، یہ پورے سسٹم نے جب دیکھا کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے تو زمانہ بدل گیا۔ اب ایک جنریشن نے ناول کو ایکسیپٹ کیا، اب دوسری جنریشن کے لیے وہ ایکسیپٹنس تو جو تھا وہ نارملائز ہو گیا، وہ نارمل بات ہو گئی اس کے لیے۔ ناول پڑھنا کوئی ایسی بات نہیں تھی، چونکہ اس وقت ناولس میں کوئی غلط چیزیں بھی نہیں آتی تھی، تو اس وقت میں جو نئی جنریشن تھی، پہلی جنریشن نے ناول کو ایکسیپٹ کیا، اور دوسری جنریشن میں جب یہ بات نارملائز ہوئی تو اب اس میں ایڈیشن کیا گیا۔ ناولس کے اندر محبوب اور عشقیانہ قصے کہانیاں بھرے گئے، اس میں لکھے گئے۔ اب اس جنریشن کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان تھا، کیونکہ ناول تو پہلے ہی نارملائز ہو چکی تھی۔ اس جنریشن نے محبانہ اور عاشقانہ پوئٹریز اور اس کے محبوب اور محبوب کے بیچ کی باتوں کو ناول میں جو ہے پروسا گیا، لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ چیزیں نارملائز کی گئی، اب وہ نارمل ہو گئی۔ پھر اس جنریشن کے بعد تیسری جنریشن آئی، جس کے ہاتھوں میں یہ ناولس تھے جو ان کے باپ دادا پڑھا کرتے تھے، جو ان کے باپ دادا نارمل بنا چکے تھے۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں مجازی عشق و محبت کی باتیں تھیں۔ نوجوانوں کے دلوں میں یہ چیز داخل کی جا رہی تھی کہ بندہ مجازی محبت کرے، اور بندے کو ضرورت ہے کسی ایسے کی جو اس سے محبت کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فطرت انسانیہ یہ ہے کہ وہ محبت کو اور لگاؤ کو چاہتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہے، اس کی حدود ہے اور طریقہ ہے۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ کو یہ تو نہیں بتایا گیا کہ طریقہ کہ آپ کو صرف بتایا گیا یہ کرنا ہے۔ تو نوجوانوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور وہ ساری چیزیں نارملائز ہو گئی، جنریشن آگے بڑھتی رہی۔ انہیں ناولس کے ساتھ ساتھ یہی چیزیں تھیٹرز میں ہونے لگی۔ پہلے کے جو تھیٹرز تھے یورپین کنٹریز کے، فرانس کے اور جو دوسری کنٹریز تھی، اس میں جو تھیٹرز تھے اس میں ایک تو سب سے پہلے یہ تھا کہ شو دکھائے جاتے تھے، نارمل شو ہے، ایک دوسرے کی بات چیت کا شو، گھریلو شو دکھائے جاتے تھے۔ اب یہ چیز بھی شروع ہو گئی۔ اب ناول کے اندر یہ داخل کر دیا گیا کہ مجازی عشق و محبت کیا جائے، اور ادھر تھیٹرز شروع ہو گئے۔ تھیٹرز میں پہلے تو نارمل ایکٹنگز کی جاتی تھی، کامیڈی کی جاتی تھی، پھر دھیرے دھیرے جب ایک بعد کی جنریشن نے ناولس کے اندر مجازی محبت کے افسانوں کو، پوئٹریز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا تو ان کے لیے وہ نارملائز ہو گئی۔ اب اس کا اثر ان کی ظاہری اور حقیقی زندگی میں دکھنے لگا۔ نوجوانوں کے اندر عشق مجازی کو لے کر وہ طوفان اٹھنے لگے کہ نوجوان بغیر عشق مجازی کے رہنا خود کے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک چیز اور بھی یہ دی جا رہی تھی ان ناولس کے اندر کہ آپ کو شادی نہیں کرنی ہے۔ نکاح کو، شادیوں کو برا سمجھنے کا تصور انہی ناولس نگاروں نے جو شیطان کے ہاتھوں بک چکے تھے انہوں نے نکالا۔ اب یہ معاملہ ہوا، وہ جنریشن ایکسیپٹ کرتی گئی، آگے نئی جنریشن آئی، انہوں نے ان چیزوں کو نارملائز وے پر ایکسیپٹ کیا۔ اب دیکھتے جائیں نا، یہی چیز اگر سب سے پہلے لوگوں کو دے دی جاتی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، ان کے لیے وہ غلط تھی، ان کے لیے وہ ایک گمراہی کا دروازہ تھا، لیکن ان کو سب سے پہلے نارمل چیزیں دی گئی تاکہ وہ نارملائز ہو جائے، پھر یہ دوسری چیزیں آنے لگ جائے۔ تو ان کا یہ پورا سسٹم پیچھے سے کام کر رہا ہے، اور یہ ساری ان کو پلاننگ جو ہے نا وہ شیطان دے رہا ہے، وہ دجالی نظام دے رہا ہے۔ تو اب نئی جنریشن کے دماغ میں مجازی محبت، عشق کے افسانے، وہ ساری چیزیں تھی، تھیٹرز چل رہے تھے۔ وہ تھیٹرز پہلے ہوتے تھے لوگوں کو جا کر دیکھنا پڑتا تھا، یہ ٹی وی وغیرہ تو تھا نہیں۔ اب آپ ذرا دل تھام کر بیٹھے، نئی جنریشن جب آئی جن کے لیے عشق مجازی اور یہ محبت کے افسانوں والے ناولز اور یہ تھیٹرز نارملائز ہو چکے تھے، اب ان کے لیے کوئی نئی چیز دینی تھی نا۔ انہی ناولز میں انہی سسٹم کے کارندوں نے کیا کیا، ناولز کے اندر، نیوز پیپر کے اندر بدکاریوں کے ٹیکسٹ ڈالنے لگے، ایسی پوئٹریز ڈالنے لگے، ایسے پیسیجز ڈالنے لگے جن کے اندر عورت کے حسن و جمال اور اس کی معاذ اللہ پردے کی چیزوں کا ذکر ہوتا تھا۔ اب یہ چیز وہ جنریشن کے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا آسان تھا، اور یہی چیز پہلے لوگوں کے لیے
جو سب سے پہلے میں نے طبقہ بتایا اس کے لیے اگر دے دی جاتی تھی تو کیا وہ ایکسیپٹ کرتے؟ کبھی نہیں کرتے۔ اب جب یہ چیز آئی تو جو لوگ سمجھدار تھے، جن کو تھوڑا ہنٹ ہو چکا تھا نا، کچھ لوگ نکل گئے، کچھ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن ایک بڑی تعداد جسے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی ان کو خلل نہیں ہوا، کوئی ان کو برائی نہیں لگی، کیونکہ ان کے لیے وہ محبت کے مجازی عشق کے افسانے پہلے نارملائز تھے، اب اسی میں تھوڑا ایڈیشن کر کے وہ عورت کے حسن و جمال، اس کے پردے کی چیزوں کو ایڈ کیا گیا ناولز کے اندر، وہ اسے بھی پڑھنے لگے۔ اب جب بندہ کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس کے قلب پر، اس کے پورے وجود پر اثر پڑتا ہے اور وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ جنریشن آگے بڑھتے رہی، اسی ناولز میں ایسے لوگ داخل ہوئے، میرے پاس ریفرنس ہے اس کے جو میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ طوالت کی وجہ سے ریفرنس میں نے بتائی نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں حقیقت پر مبنی ہے۔ اب چونکہ ناول جیسے اس زمانے میں سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں، انسٹاگرام آپ آئی ڈی بنا سکتے ہیں، اور جو چاہے آپ بندوں کو یا دنیا والوں کو پروس سکتے ہیں، ویسے ہی کچھ لوگ ناول کے بزنس میں آئے، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جو گمراہیت کی حد کے پرے کھڑے ہوئے تھے، جو بدکاری کرنے والے لوگ تھے، جو کھلے عام ناجائز رشتوں کو پروموٹ کرتے تھے۔ ایسے لوگوں نے ناول کی کمپنیز بنائی اور خود ناول لکھنے لگے۔ ایون کہ ایک ناول نگار تھا اس زمانے میں فرانس کا، وہ کھلے عام جو عورت تھی وہ کھلے عام بدکاریاں کرتی تھی، جس طرح آج کے دور میں بائی فرینڈ اور یہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں حالانکہ آج سے 150-200 سال پہلے یہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں اس ناول نگار عورت کے 2 بوائے فرینڈ تھے، مطلب 2 آدمی تھے جس سے اس کا تعلق تھا، اس کا نام بھی میرے پاس موجود ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک نارمل چیز کو کہاں لے جانے کی کوشش کی گئی۔ اب ناول کے اندر وہ گندگی ڈالی گئی ہے، جب ایسے لوگ ناول نگاری کر رہے ہیں تو وہ وہی چیز ڈالیں گے جو ان کے دماغ میں، جو ان کی پرسنل لائف میں ساری چل رہی ہے۔ اب ناولز کے اندر پتہ ہے پکچرز آنے لگ گئی، یہ دور اب کس طرف جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ناولز کے اندر پکچرز آنے لگ گئی، وہ ساری پکچرز آتی تھی۔ اس زمانے میں نہ ٹی وی تھا نہ موبائل تھا، اب کسی کتاب میں کوئی پکچر آ جائے تو نوجوان اس پکچر کو دیکھے گا، اس کی طرف مائل ہوگا، اس میں غیر محرم کی پرکشش فوٹو ہے، پکچرز ہے، وہ اسے دیکھے گا، سب کچھ کرے گا۔ سب سے پہلے تو پکچرز آئی گئی، پھر اس پکچر کو بے پردہ کیا گیا، زمانہ آگے بڑھتا گیا، نیو جنریشن نے یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کی، اور جو ہوش والے لوگ تھے انہوں نے چیز کو نکارا بھی اور ساری چیزیں ایکسیپٹ نہیں کی، لیکن ایک تعداد تو تھی جو یہ ایکسیپٹ کرتی جا رہی تھی۔ تھیٹرز کا ادھر زور زورا تھا، میں نے بتایا نا کہ جس طرح ناول ساتھ میں چل رہے تھے، تھیٹرز بھی اس زمانے میں بن چکے تھے اور نارملائز کیا گیا۔ اب تھیٹر میں چونکہ نارمل پروگرامز پہلے بتائے جاتے تھے جن میں عریانیت نہیں ہوتی تھی، اب دھیرے دھیرے تھیٹرز میں عریانیت لائی، تھیٹرز میں ولگر پروگرامز لے آئے، تھیٹرز میں ایسے پروگرامز لے آئے جس میں عورت آدمی ساتھ میں ایکٹنگ کرے گے۔ یہ جو ہم سارا کچھ آج ٹی وی موبائل پر ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نیا نہیں ہے، پہلے یہ تھیٹرز میں ہوا کرتا تھا۔ ایون کہ میں بیچ کی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایون کہ تھیٹرز کی حالت یہ ہو گئی تھی، میرے پاس اس کا بھی ریفرنس موجود ہے، اس زمانے میں ایسے بھی تھیٹرز تھے یورپین کنٹریز میں جس میں بچوں کو لایا جاتا تھا تھیٹرز کا پروگرام دکھانے، اور اس میں وہاں اسٹیج پر برہنہ آدمی عورتیں ایکٹنگ کیا کرتے تھے، ڈانس کیا کرتے تھے، اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ عوام کے سامنے نہیں آتا۔ بتائیں کہ ایک نارمل چیز سے یہاں تک لایا گیا ہے، اب جنریشن نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، حالانکہ اس وقت اکثر لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن اب یہ برائی جو گمراہی نہ دھیرے دھیرے گھر پکڑتی ہے کسی کے دماغ میں، کسی کے اندر، یہ دھیرے دھیرے پیوست ہوتی ہے۔ اب تھیٹرز آ گئے، ناولز عام ہو گئے، نیوز پیپر میں ایسے آرٹیکلز آنے لگ گئے، نیوز پیپر کے ایڈیٹرز جو تھے وہ کئی ایسے تھے، وہ خود بھی گمراہ تھے، خود بدکاریوں میں ملوث تھے۔ اب یوں ہوا کہ نیوز پیپر کے اندر یہ ساری باتیں، پوئٹریز، ٹیکسٹ، پیسیجز ڈالنے لگے، اور ایڈیٹرز کو خریدا گیا کہ آپ یہ نیوز پیپر میں ڈالیں چھوٹے چھوٹے پیسیجز۔ تو چھوٹی چیزوں سے وہ چیز بڑی، اب ناول بھی کام کر رہا ہے، نیوز پیپر بھی کام کر رہا ہے، ادھر تھیٹرز بھی چل رہے ہیں، معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ اس وقت میں یورپین کنٹریز کا حال یہ ہو گیا تھا کہ شادیوں سے متنفر کر دیا گیا،
بدکاریوں کی طرف لایا گیا، اور حال یہ تھا کہ اکثر لوگ شادی کیے بغیر رشتوں میں، حرام رشتوں میں ملوث رہا کرتے تھے، اور اکثر لوگوں کیا اللیجیٹمیٹ برتھ ہوتی تھی، ناجائز اولادیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں پروٹیکشن والے معاملات بھی اتنے نہیں تھے، وہاں چیزیں نارملائز ہو گئی، ایون کہ یہ چیز اتنی بڑی کہ بہن بھائی کے رشتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، یہ بھی معاملہ ہوا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں لا کر کھڑے کر دیا۔ ان 50-100 سال کے عرصے میں ان کنٹریز کی حالت یہ ہو گئی، اور ان کے لیے وہ چیز نارمل ہو گئی۔ آنے والی جنریشن کے لیے وہ نارمل تھا کہ یار میری ماں کسی غیر کے ساتھ جائے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، شادی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، میرا باپ کسی اور کے ساتھ جائے، میرا تو کوئی وہ تو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے، اس کے لیے نارمل ہے۔ اور آج بھی کچھ کنٹریز ہے جس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کون ہے۔ یہ دور جاہلیت کا وہ دور واپس لایا گیا، یہ شیطان کے کارندوں نے وہ ساری چیزیں واپس لے آئی جو اسلام سے پہلے تھی دور جاہلیت میں۔ اب ذرا دیکھیں اس وقت تو یہ تھا کہ ٹیکنالوجی عروج پر نہ تھی، پھر بھی اتنا نقصان ہو گیا تھا یورپین کنٹریز میں۔ اب ذرا دیکھیں جو سیدھی سادھی بھولی بھالی عوام تھی وہ تو بچی ہوئی تھی نا، اس سے سیدھی سادھی عوام بچی ہوئی تھی۔ اب ان لوگوں نے سوچا یہ تو گنے چنے لوگ ہمارے چنگل میں آ چکے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب ان کے دماغ میں چیزیں آتی ہے، ٹیکنالوجی بڑھی، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ٹی وی کا چلن ہوا، ٹی وی کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آ گئی، ٹی وی عام ہوا، پہلے تو خاص لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ٹی وی کی ایجاد کے بعد یہ فتنہ ایسا عروج پکڑ گیا کہ جو عام لوگ تھے جن کو اس بات سے ذرہ برابر بھی آگاہی نہ تھی، ان تک بھی یہ سارا فتنہ پہنچنے لگا۔ اب وہ ساری چیزیں، ناولز، ڈرامہ، تھیٹر، نیوز پیپر، اب وہاں سے کام کیا ہو رہا ہے؟ جب ایک جگہ کے لوگ گمراہیت کا شکار ہو چکے ہیں تو اب پوری دنیا میں فتنہ پھیلا رہا ہے۔ تو انڈیا جیسی، پاکستان جیسی کنٹری، افغانستان اور یہ عرب کنٹریز ہے، یہاں پر بھی وہ ساری چیزیں ایڈ کی جانے لگی، ان کو پروسا جانے لگا، اور باقاعدہ لوگوں کو خریدا گیا جنہوں نے یہ ساری چیزیں عام کرنے میں مدد کی۔ چند پیسوں کے لیے عوام کو جھونکا گیا ہے جہنم کی آگ میں۔ انڈیا پاکستان سے پہلے عرب کنٹریز میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ آپ چلے جائے عراق، ایران چلے جائے، یا وہ لبنان چلے جائے، آپ یا نہ بھی جائے سوشل میڈیا پر دیکھیں وہاں کے لوگوں کے اکاؤنٹس، اکثر لوگ ڈانس میں، گانوں کے پیچھے، ایکٹنگ میں ملوث ہے۔ اس قدر بے حیائی وہاں پر پھیلی ہوئی ہے عرب کنٹریز کے اندر۔ میں خود عراق جب گیا تھا، میں عراق میں ہوں، 3 بجے 2 بجے رات میں ڈانس کی آواز آ رہی ہے پب میں سے، اور لوگ بھرے ہوئے، جس ہوٹل میں رکا ہوا تھا وہاں پر اس کے بازو ہوٹل میں ڈانس کی آواز آ رہی ہے۔ 12 بجے رات کو، ایک رات میں ہم باہر نکلے ٹہلنے کے لیے، 12 بج رہے تھے، وہاں کے نوجوان لڑکے، عراق کی میں بات کر رہا ہوں اور میں شاید بغداد میں تھا اس ٹائم، وہاں پر نوجوان لڑکے شراب پی کر گاڑی چلا رہے کھلے عام، کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی باہر نکلا ہوا ہے، گاڑی چلا رہے روڈز پر۔ اس قدر وہاں پر یہ چیزیں پروسی گئی ہے۔ وہاں کی نوجوان لڑکیاں، کچھ ساری کی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک حد تک بہت ہے۔ میں جس وقت سمنان میں تھا، ہم لوگ وہاں پر گھومنے گئے ہوئے تھے، سمنان میں تھا، سمنان میں ایک اللہ کے ولی کا آستانہ ہے، وہاں پر امام زین العابدین کے شاید شہزادے میں سے کوئی ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ آستانہ تھا، اور پیچھے میں کھڑا تھا، ہم لوگ کھڑے تھے پیچھے ایک فلیٹ کے اندر، ہمارے سامنے کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکی ڈانس کر رہی تھی، میں حیرت میں پڑا، میں بولے اتنا بڑا آستانہ سامنے ہے اور یہ ڈانس کر کے، ہم لوگ وہاں سے ہٹ گئے پھر، اور اتنی زور سے وہاں میوزک بج رہا تھا کہ اللہ کی پناہ۔ تو اب وہ جو میں نے چیزیں بتائی یورپین کنٹریز کی، وہ ساری عربک کنٹریز میں جو ہے انٹروڈیوس کی گئی، اور لوگوں نے ایکسیپٹ تو نہیں کیا لیکن کارندے خریدے گئے، پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان خریدا گیا تاکہ ان لوگوں کو جو ہے بے حیائی کی طرف لے کر آیا جائے۔ اور اسی سے آپ کو پتہ چلے گا نا، یہ عراق اور یہ ساری کنٹریز پر جو اغیار کا قبضہ ہوا ہے، پہلے ان کو نشہ دیا گیا ہے، بے حیائی کا نشہ، بدکاری کا نشہ، شراب کا نشہ، شباب کا نشہ، یہ سارا دیا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے
اپنا وطن کھویا ہے. تو عربی کنٹریز بھی اس کا شکار ہوئی ہے اور آج حالت بہت ابتر ہے. میں کہتا ہوں انڈیا میں ابھی وہاں سے بہتر حالات ہے، ایون پاکستان سے بہتر حالات ہمارے یہاں انڈیا میں، لیکن مجھے لگتا نہیں زیادہ وقت تک ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ ہم جس طریقے پر چیزیں ایکسیپٹ کرتے آ رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سیلاب اتنے زور سے، اتنے شدید غصے سے آیا ہے نا کہ کوئی نہیں بچنے والا سوائے اس کے جس کو اللہ بچا لے، سوائے اس کے جس کو اللہ بچا لے. جو عروۃ الوثقی کو پکڑے گا، بڑا مضبوط سہارا جو پکڑے گا نا، جو اللہ کی رسی، جو قرآن ہے، جو اہل بیت ہے، جو اولیاء کرام موجود تھے جن کی تعلیمات ہیں، وہ جو پکڑے گا نا وہی بچ پائے گا. تو خیر میں کہاں تھا، میں تھوڑا آگے آ گیا. تو ہم یہاں پر تھے کہ ٹی وی کا انٹروڈیوس کیا گیا، ٹیکنالوجی لائی گئی. اب جو تھیٹر میں دیکھنے لوگ جایا کرتے تھے، ٹکٹ خرید کر فیملی کے ساتھ جانا پڑتا تھا، اب جو ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے، آپ کے گھر میں وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. سوچو کتنا بڑا فتنہ ہوگا. جب ایک ناول نے، نیوز پیپر نے، ایک فزیکل تھیٹر نے اتنا بڑا فتنہ پیدا کر دیا تو ٹی وی کا حال کیا ہوگا. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے نا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، محلے میں کسی گھر میں تھا، ہر گھر میں نہیں تھا. تو اب دھیرے دھیرے یہ چیزیں انڈین سب کنٹیننٹ میں یہ چیزیں انٹروڈیوس کی گئی. عربک کنٹریز کے بعد انڈین پینسولا میں یہ چیزیں انٹروڈیوس کی گئی، اور انڈیا میں چونکہ لوگ اپنے دین پر سختی سے قائم تھے تو ان کو ہٹانے کے لیے وہ ساری چیزیں، فرقہ پرستی کے عناصر بھی ڈالے گئے، نئے نئے فرقے وجود میں آئے، اور مسلمانوں کو جو ہے فرقوں کی جو ہے آگ میں چھوڑ دیا گیا تاکہ یہ ادھر یہ لوگ لڑتے رہے اور ادھر جو ہے ہم اپنا کام کرے. آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہندوستان کے اندر جماعت اہل سنت جو تھی وہ مستحکم تھی، وہ اکٹھا تھی. ان کو مسئلوں پر لڑایا گیا اور پھر یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس کی گئی. اس وقت میں اس پر بات نہیں کر رہا کہ فرقے کیا ہے، اور میں صرف ایک بیسک چیز بتا رہا ہوں کہ فرقے لانے کے بعد ہم نے یہ چیزیں ہمارے آبا و اجداد نے ایکسیپٹ کی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء کا زیادہ تر زور فرقہ باطلہ کے رد میں، ان کے اپنے جماعت کے دفاع میں لگ گیا. یہ چیزیں چھوڑ دی گئی یا کم کر دی گئی تو اس کا اثر کیا ہوا. سمجھ لیجئے کہ بھائی آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں چور نہ گھسے، آپ نے جگہ جگہ وہ ہے پہرے دار لگا رکھے اپنے محل میں. اب جو ہے گھر میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی تو اب وہ پہرے دار آگ بجھانے میں مصروف ہے. کوئی جگہ کھلی رہ گئی، وہاں سے جو ہے فتنہ آ گیا، وہاں سے لوگ حملہ کرنے آ گئے. آگ بجھانے کی وجہ سے جو جگہ خالی رہ گئی تھی وہاں سے جو باہر کا فتنہ گھر میں آ گیا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایسا ہی ہوا، اور لگ بھگ ہر کنٹری میں ایسا ہی ہوا ہے، عربک کنٹریز میں بھی یہی ہوا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ٹی وی آیا نا تو ایک تہلکہ مچ گیا دنیا کے اندر، اور ٹی وی میں 80s میں فلمیں آنے لگ گئی، اور فلموں میں ایکٹنگس ہوتی تھی نارمل. اچھا وہی اسلوب اپنایا گیا جو ناولس میں تھا. ناولس میں نے بتایا پہلے نارمل چیزیں، ایک قصے، کہانی، بادشاہ کی، حکومت کی، گھریلو کہانیاں بتائی جاتی تھی. ٹی وی میں بھی وہی چیز اپنائی گئی. آپ پہلے کے پروگرامز اگر دیکھیں گے 80s کے، تو ان موویز میں ڈانس اور یہ گانے وغیرہ شروعات میں نہیں ہوا کرتے تھے. ایک نارمل ہے، ایک مورل والی مووی بنائی گئی ہے جس میں سیکھ دی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے. وہ ساری پرانی نہج پر یہ سارا کیا جا رہا ہے. پرانا طریقہ ہے ناول والا، پہلے نارمل چیزیں دکھاؤ، پھر جب لوگ عادی ہو جائے تو ان کی آنے والی نسلیں تو ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، پھر ان کو کچھ ایڈیشن دیا جائے گا تاکہ وہ بری چیزوں کو ایکسیپٹ کرے. اب ٹی وی آیا، امیروں کے ہاں ٹی وی ہوا کرتا تھا، لوگ دیکھنے جاتے تھے، نارمل پروگرامز بتائے جاتے تھے، نہ گانا نہ کچھ. اور پہلے پردے لگائے، ٹی وی سے پہلے پردہ آیا تھا، پردے پر وہ پروجیکٹر سے دکھایا جاتا تھا. تو وہ ٹی وی کا ہی ایک سمجھ لو پرانا روپ ہے. اب وہ چیز آئی لوگوں کے اندر فلموں کے ذریعے سے. میں نے کہا نا کہ کچھ لوگوں میں آ گئی تھی، خاص لوگوں میں. عوام میں کیسے پھیلانا ہے اس کے لیے جب پردے آئے نا تو جگہ جگہ راتوں میں، شاموں میں، گاؤں میں پردے لگا کرتے تھے، تھیٹرز چلائے جاتے تھے اور اس میں موویز دکھائی جاتی تھی. لوگ باہر جا کے دیکھتے تھے.
جو شرفا تھے وہ نہیں جاتے تھے، ان کو شرم آتی تھی کہ بھائی ہم کیسے جائیں گے، لوگ ہمیں پہچان لیں گے وہاں پر. تو ٹی وی آیا اور پردے پر ایکٹنگ دکھائی جانے لگی، لوگ بڑے مزے سے دیکھ رہے، اس کو انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنایا گیا. اب اس میں چیزیں ایڈٹ کی گئی، ایڈیشن اس میں لایا گیا. اب صرف ایکٹنگ نہیں ہے، اب اس میں گانے بھی ہے، اس کے اندر ڈانس بھی ہے. حالانکہ ولگر ڈانس اس زمانے میں نہیں تھے. پھر اس کے اندر ایڈیشن کرتے کرتے نئی جنریشن نے اس کو ایکسیپٹ کیا. پھر اس میں آدمی عورت کے آپسی تعلقات، یہ ڈانس وغیرہ لائے گئے. بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں ہی لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، کچھ طبقے نے نہیں کیا. تو یوں ہی یہ ساری چیزیں ایسے ہی چلتی رہی، یہ ساری چیزیں ایسے ہی چلتی رہی نئی جنریشن کے آنے تک. ہمارے پہلے لوگ ایکسیپٹ کر لیتے تھے، نئی جنریشن اس کا اور زیادہ جو ہے گھاتک روپ جو تھا وہ ایکسیپٹ کرتی تھی. کیونکہ میں نے کہا نا پورا سسٹم پیچھے سے چل رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون سی جنریشن نے کتنا ایکسیپٹ کیا ہے تاکہ ہم ایک نئی چیز انٹروڈیوس کریں. آج جو گندی فلمیں عام ہو گئی ہے، کیا یہ یوں ہی عام ہو گئی ہے؟ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ان کو عام کیا گیا ہے. جب سسٹم نے دیکھا کہ لوگ عادی ہو چکے ہیں فلموں کے، ڈراموں کے، گانوں کے، اس کے بعد یہ چیز لائی گئی ہے. تو میں کہہ رہا تھا ٹی وی آیا، فلمیں آئے، فلموں میں وہی پورا ناول والا سسٹم چل رہا ہے، مجازی محبت کے افسانے، وہی موویز، وہی سانگز جس میں ایک نوجوان کی محبت کو، جذبات کو ابھارا جاتا ہے. سانگز کے ذریعے سے اس کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ تجھے ضرورت ہے کسی ساتھی کی، تجھے کسی کا ساتھ چاہیے. اب چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، ہم کو فرق نہیں پڑتا، ہم نے تمہارے دل میں یہ چیز ڈال دی. تو موویز کے ذریعے سے ایسے دلوں کے اندر نوجوانوں کے وہ مجازی محبت، وہ عشق کا بخار ڈالا گیا. پھر اس دور میں کیا تھا، اب عشق کا بخار ڈال دیا تو اب کیا ہوگا، دل میں جذبات سب کچھ ہے، سامنے کوئی خوبصورت محترمہ آ جائے تو دل کے وہ جذبات ابھر گئے. ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں، وہ ساری موویز دیکھی ہوئی تھی، سانگز کے جذبات دل میں موجود تھے، کہیں شادی پر گیا ہوا، کہیں پر کسی محفل میں کسی محترمہ کو دیکھ لیا، اب دل اس سے لگ گیا، اب دن بھر اس کے بارے میں سوچ رہا ہے کیونکہ دل میں جذبات ابھرے ہوئے تھے اور وہ اس کا خوبصورت چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے. ایک مجازی محبت میں جو ہے. پھر ادھر شیطان بھی اپنا کام کرنے لگا، اس لڑکی کو بھی بہکانے لگا، سب کچھ کرنے لگا. لیکن اس زمانے میں نہ موبائل تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ کچھ تھا تاکہ کانٹیکٹ ہو سکے. تو اتنا لمیٹیشن تھی کہ اگر مجازی محبت بھی ہو تو وہ ایک حد تک ہوتی تھی، وہ بدکاری تک بڑی مشکل سے پہنچتی تھی، یا ملاقات تک بڑی مشکل سے پہنچتی تھی، یا تو پھر وہی اگر کانٹیکٹ ہو بھی گیا تو پھر شادی وغیرہ کے معاملات بنتے تھے. اور ایک حد تک کہہ سکتے تھے کہ اس زمانے کی محبت پیور تھی مجازی کے طور پر. حالانکہ پیور تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے عشق حقیقی کے، پیور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک مجازی کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم دل میں اتنا تو تھا کہ جذبات تھی اس کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ان کے. حالانکہ وہ اس کے طریقے جائز نہیں تھے. تو نوجوانوں کو دل میں یہ بات ڈالی گئی ان کے، اور اب جب وہ سسٹم نے دیکھ لیا نا کہ نوجوان تو بالکل اس میں نشہ میں مبتلا ہو چکا ہے اس چیز کی، تو اب اس سسٹم نے سوچا اب یہ جو دوری ہے نا، ایک لڑکے کی ایک لڑکی کی دوری جو ہے، کیونکہ دونوں میں ہی جذبات پیدا ہو گئے تھے. لڑکیاں بھی تو دیکھتی تھی اس زمانے میں، سب کچھ تھا، دونوں میں جذبات پیدا ہو گئے. تو اب سسٹم نے سوچا کہ اب ہم جو ہے ان کی دوری کو کم کریں. کیسے کم کریں گے؟ ٹیلی فون کی ایجاد ہوئی. ٹیلی فون تو ویسے پہلے سے بھی ایجاد ہو چکا تھا لیکن عام نہیں تھا. کمپنیز ٹیلی فون جو ہے ایجاد کرنے لگی اور پھر گھروں میں ٹیلی فون رکھے جانے لگے. ہر گھر میں نہ ہوتا تھا. پھر ایس ٹی ڈی بوتھس لگنے لگے روڈز پر. اس میں یوں ہوتا تھا کہ شاید ہمارے بچپن میں ہم نے ایس ٹی ڈی بوتھس دیکھے ہیں اور اس کو یوز بھی کیا ہے.
پہلے موبائل وغیرہ نہیں تھے تو کسی سے بات کرنی ہو تو ایس ٹی ڈی کا استعمال کیا جاتا تھا، اور وہ ایس ٹی ڈی والا اس دوسرے علاقے کے ایس ٹی ڈی والے کو کال کرتا تھا، پھر فلاں کو بلا دیجئے، وہاں سے وہ آتا تھا، اپنی بات کر لیتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں فون نہیں تھا، ایس ٹی ڈی ٹو ایس ٹی ڈی لگتا تھا، تو اس میں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کس سے کون بات کر رہا ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ ایس ٹی ڈی والے کو پیسے دیے جاتے تھے اس کو کہ بھائی خاموش رہنا، تو اب یوں ہوا کہ جس نوجوان لڑکا لڑکی کے دل میں آپس میں جو ہے وہ کچھ معاملات ہیں، وہ ایس ٹی ڈی پر جاتے، وہاں ادھر والے علاقے کے ایس ٹی ڈی کو فون کرتے، پھر وہ بلاتا تھا اور یہ بات کرتے تھے، ایسے معاملات چلتے تھے۔ تو بات تک معاملہ لا لیا گیا، اب وہ فلموں کے اندر وہ چیزیں ڈالی گئی نا، اس معاملے کو گرمایا گیا، بے حیائی کے مناظر، گانوں کے اندر بے حیائی کے مناظر، زنا کے مناظر عام ہوئے، اور محترماؤں کے کپڑے چھوٹے دکھانے لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اور زیادہ اس کو ابھارنا ہے اور اس کی تپش کو اور آگ لگانا ہے، کیونکہ ہم نے کانٹیکٹ کرا دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایس ٹی ڈی سے بھی کانٹیکٹ ہو جا رہا ہے، تو اب ملنے میں تو کوئی دیر نہیں رہتی۔ تو اب یہ جو دور تھا، آپ کہہ لیجئے 50s 60s کا 70s کا جو دور تھا، یہ وہ دور تھا 80s کا، جب ایس ٹی ڈی بوتھ پر یہ ساری چیزیں کانٹیکٹ کا، ملنے کا، یہ سارا معاہدہ ہوتا تھا۔ حرام ناجائز رشتے کے معاملات یہیں سے زیادہ عروج پر ہمارے ہندوستان اور ایسے علاقوں میں آئے، تو اب کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ جب بات ہو جا رہی ہے تو پھر وہ پلاننگ بھی ہو جاتی ہے کہ ملنا ہے، دیکھنا ہے۔ لیکن ایک دباؤ تھا گھر والوں کا، ایک دباؤ تھا گھر والوں کا، کیونکہ اگر بات ہو بھی جائے ملنے کی یا کہیں پر ملاقات کی تو آپ ایسے یوں نہیں نکل سکتے تھے پہلے، اور بغیر ساتھ کے گھر والے بیٹیوں کو کہیں نہیں جانے دیتے تھے۔ ایون کہ اس دور کی بیٹیاں جو نارمل تھی وہ خود بھی کہیں نہیں جاتی تھی، لیکن چونکہ اب جذبات بھڑک گئے، وہ موویز کے ذریعے سے، سانگ کے ذریعے سے جو ہے وہ سچی محبت کا دل میں وہ ایک ڈھکوسلا ڈالا گیا، وہ ایک آگ کو پروان چڑھائی گئی۔ دماغ میں یہ گمراہ ہے کہ جو فلم میں دکھا گیا کہ راج کمار ہے، بہت خوبصورت لڑکا ہے، ہینڈسم ہے، وہ آئے گا، میں اس کے ساتھ جاؤ گی، اپنی زندگی جو ہے وہ دماغ میں یہ ہوتا تھا کہ شادی کرو گی اور زندگی گزارے گے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے شادی سے پہلے وہ ساری حرام چیزیں ہو جاتی تھی، اور یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تک معاملہ ہوا، ٹیلی فون کے ذریعے سے معاملات بات تک پہنچے، پھر دھیرے دھیرے وہ گھروں میں ٹیلی فون آنے لگے، ہر گھر میں ٹیلی فون ہوتا تھا، پھر معاملہ ہی کچھ نہیں تھا، جہاں جس کو آپ کو کال کرنا ہے کر لیجئے، جس کو آپ کو پیغام پہنچانا ہے پہنچا لیجئے، لیکن ایک لمیٹیشن یہ تھی کہ آپ کو نمبر نہیں مل سکتا تھا، اور ڈر بھی تھا کہ گھر میں فون کرے گا تو کوئی اور اٹھائے گا، تو اس وقت میں لمیٹیشن تھی۔ اب دھیرے دھیرے زمانہ بڑھ گیا، 80s کا زمانہ آ رہا ہے، 90s کا آ رہا ہے، اب اسکول، کالجز، کو ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جو شرفا تھے نا، جو عقل مند لوگ تھے، وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، ٹی وی کو، ناولز کو۔ تو اب کیا کیا گیا؟ اب ایک پروپیگنڈے کے تحت تعلیم کے بہانے نوجوان لڑکیوں کو گھر سے باہر لانے کی پوری پلان سازش کی گئی، کیونکہ میں کہہ رہا تھا نا ٹیلی فون پر بات کرنے سے وہ لڑکی تو آ نہیں سکتی، اب اس کے لیے ایک الگ ذریعہ بنا لیا گیا کہ بھائی ایجوکیشن، تعلیم، کالج، انسٹیٹیوٹ، ٹیوشنز، اب یہ چیز آئی گئی، اور یہ زہر ایسا کام کیا یہ تین لوگوں کا نا، اچھے پڑھے لکھے، علم والے، عمل والے، گھرانے خانقاہی مدارس سے تعلق رکھنے والے گھرانوں کی جوان بیٹیاں گھر سے باہر جانے لگی، اور دماغ میں یہ بات پیوست کر دی گئی، ایون کہ علماء طبقہ اس بات کی طرف عوام کی توجہ دلانے لگا کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے، چاہے اس کے لیے آپ مطلب ان کا وہ کہتے تو منہ سے نہیں تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب انسٹیٹیوشن کو ایجوکیشن والے ہیں، راستے میں فتن ہے، اس کے باوجود بھی کوئی عالم کہہ رہا ہے کہ جوان بیٹی کو گھر سے نکالیے پڑھانے کے لیے، تو اس کا مقصد تو یہی ہے، وہ کہنا یہی چاہ رہا ہے، وہ عالم سو ہے، وہ کہنا یہی چاہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو آپ پڑھائیے، بالکل ضروری ہے پڑھانا۔ تو مطلب یہی ہے کہ اب اسکول، کالج، انسٹیٹیوشنز لائے گئے، اب کیا تھا؟ آپس میں محبت کرنے والے کہیں مل نہیں سکتے، لیکن اسکول آ گئی، ٹیوشن آ گئی، ساتھ میں پڑھ رہے، ساتھ میں جا رہے، ایک اسکول ہے،
پیغام پہنچانا، ملنا جلنا، یہ بچوں کا کھیل ہو گیا ہے. جب سے انسٹیٹیوشنز، کالج، اسکول اور یہ کالج وغیرہ، ٹیوشنز وغیرہ آئے، یہ بچوں کا کھیل ہو گیا ہے. کسی غیر سے ملنا، پیغام پہنچانا، اس سے باتیں کرنا. ایون کہ آج تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نارمل ہے. ماں باپ کے سامنے بھی اگر کوئی کسی لڑکے سے بات کر لیں تو ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ نارملائز، میں کہہ رہا ہوں شروع سے چیزیں اتنی غلط ہے کہ وہ ہم پہلے کے لوگوں پر اگر پیش کرتے نہیں یہ چیزیں، آج سے 5-6 جنریشن پہلے، جیسے کہ میں نے بتایا، وہ جوتے مار کے بھگاتے تھے گھر سے ہم کو، وہ آگ لگا دیتے تھے ایسی اولاد کو. لیکن میں نے کہا نا، نارملائز کرتے کرتے وہ ساری چیزیں یہاں پر لے آئی گئی. میں کہہ رہا تھا 70s 80s میں اسکول کا نظام عام ہوا. اب وہ گانے، وہ موویز، وہ ناولز، وہ سب کچھ بندے کے سامنے ہے. گھر میں ٹی وی ہے اور وہ شوخیوں والے گانے ہیں، شوخی والی موویز ہے، جس میں اب موویز میں پھر ایڈیشن، دھیرے دھیرے اور ایڈیشن ہونے لگا. بدکاریوں کے مناظر موویز میں لائے. اب دیکھیے کتنا نارمل ہو گیا. بدکاریوں کے مناظر آج سے 100 سال پہلے کوئی دیکھ سکتا تھا؟ نہیں. تو وہ ساری چیزیں دل میں ڈالی گئی. دل کے اندر جو یہ کالا دھبا پڑ گیا، روحانیت ختم ہو گئی، دین دار طبقے سے تعلق ختم ہو گیا. ہم اپنی زندگی خود جیے گے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو ویسٹرن وہ کالونائزرس کے جو ہے فتنے میں آ گئے، اور ہم کو مطلب ان لوگوں کی بات کرو، ہم کو کیا لینا دینا ہے. نام کے مسلمان رہ گئے. حدیث پاک میں آتے ہیں قیامت سے پہلے صرف نام کے مسلمان رہ جائے گے، ان کے اندر قلب میں ایمان نہ ہوگا. 70s 80s پھر 90s کا دور آیا. ٹی وی وغیرہ تو عام تھا. پھر ٹی وی نے بہت لمبا جو ہے کہہ سکتے ہیں مورچہ سنبھالا. ٹی وی نے کئی سال تک، کئی دشکوں تک، کہہ سکتے ہیں آج تقریباً 100 سال ہونے والے. جب ہمارے انڈیا میں ٹی وی عام ہوا تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں اس کو. شاید 1937 میں جو ہے پہلی فلم آئی تھی غالباً، پتہ نہیں، سرچ کر لینا آپ لوگ. تو قریب 100 سال سے ٹی وی مورچہ سنبھال رہا ہے. لیکن میں وہی کہہ رہا تھا نا، لمیٹیشن، کچھ نہ کچھ لمیٹیشن تو تھی. ٹی وی کمپاؤنڈ میں ایک ہال میں ہوا کرتا تھا. پرسنل ٹی وی نہیں ہے روم میں، تو بندہ وہی دیکھتا تھا جو لوگ جس کو برا نہ کہیں. وہی فلمیں لگائی جاتی تھی گھروں کے اندر جو سب لوگ دیکھ سکے، جس کو فیملی موویز کہا جاتا تھا. لیکن یہ لوگ بھول گئے تھے اس کو. ہم جو عام کر رہے ہیں، ہماری آنے والی جنریشن اس سے زیادہ کرے گی. پورے گھر کے لوگ جمع ہو کر ہال میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اچھی فلم آ رہی ہے ان کے مطابق. وہ یہ نہیں سوچ رہے، وہ سسٹم نہیں دیکھ. میں نے کہا نا، کار چلانے والا یہ نہیں سوچتا کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا سسٹم، کتنا بڑا گیئر باکس، کتنا بڑا انجن چل رہا ہے. اس کو نہیں معلوم. جس دن وہ خراب ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا. تو اب یہ گھر والے اس سمجھ سے قاصر رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیز کر رہے ہیں، آنے والی جنریشن کیا کرے گی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جنریشن بائی جنریشن گریجولی ان ساری چیزوں کو انٹروڈیوس کر کے ہمیں پھنسایا گیا ہے. اور ہر آنے والی جنریشن والا، وہ حدیث کو آپ یاد رکھیں کہ کوئی زمانہ ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد والا اس سے بدتر ہوگا. یعنی ہر زمانہ جو بعد میں آئے گا پہلے والے سے بدتر ہوگا. وہ حدیث جو ہے ان چیزوں پر بھی فٹ ہوتی ہے. آنے والے لوگ، آنے والی جنریشن پچھلے لوگوں سے بڑھے گی ہی معاملات میں، فتنوں میں. تو اب اس بات کو چھوڑ دے کہ بھئی ہم تو اچھی چیز کر رہے ہیں، ہم تو کوئی بہت زیادہ برائی نہیں کر رہے. حالانکہ وہ مووی دیکھنا بھی کوئی کم برائی نہیں تھی. اس میں بھی کہیں نہ کہیں غلط چیزیں، ایک غیر محرم کے ساتھ ایکٹنگ، یہ ساری چیزیں تھی. لیکن چونکہ کھلے عام کوئی چیز عام نہیں ہوئی تھی اس میں، آج کے دور کے جیسے تو نہیں تھی. تو اب کیا ہوا؟ ٹی وی الگ تھے. اب ٹی وی آیا، لوگوں کے اندر اس کے لیے جوش و خروش پڑا. لوگوں کے اندر جذبہ پڑا کہ اب تو سب کے پاس ٹی وی ہونا چاہیے. گھر گھر، کمرے کمرے میں ٹی وی ہونا چاہیے. بچے ٹی وی دیکھنا گئے. کارٹون کے ذریعے سے بچوں کو کھینچا گیا، نیوز کے ذریعے سے ایڈلٹس کو کھینچا گیا، اور موویز کے ذریعے سے نوجوانوں کو کھینچا گیا. اب سب ٹی وی کے دیوانے ہیں. اب پرسنل ٹی وی کمروں کے اندر آ گئے. 90s 2000 کے وقت میں جو ہے پرسنل ٹی ویز آ گئے گھروں میں. لیکن یہی تھا کہ لوگ ہچکچاتے تھے کوئی ایسی غلط چیز نہ دیکھیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ جو فتنہ ٹی وی کا اٹھا ہے، اس نے پورے معاشرے کے اندر ایک افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا. نوجوان بچے بے راہ روی کا شکار ہونے لگے.
عشق مجازی اور محبوب اور وہ راج کمار کے نام پر جو ہے جوان بیٹیاں گھروں سے نکلنا شروع ہو گئی. یہیں سے شروع ہوا ہے، حالانکہ بہت کم تھا اس وقت. مجازی محبت کے لیے ماں باپ کو چھوڑا جانے لگا اور لڑکے جو ہے اپنے ذمہ داری سے کوتا ہونے لگے. ان کو بس یہ کہ کوئی چیز ہونی تھی، کوئی ساتھی ہونا تھا، اور شادیوں کو نکاح کو لیٹ کیا گیا. جب شادیاں لیٹ ہونے لگی انہی پروگرامز کے ذریعے سے فیمنزم کا دور دورہ ہوا، لبرلزم کا دور دورہ ہوا. انہی پروگرامز کے ذریعے سے شادی کے بارے میں منفی تاثرات دیے جانے لگے. ایون کہ آپ آج پاکستان کے اور ایسے ممالک کے چینلز دیکھ لیں، فیمنزم کے نام پر شادی کو لیٹ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. وہ نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہے، وہ اپنی باتیں کیا کرتی ہے، بھائی میں تو ابھی 30 کی ہوں، میں تو ابھی 25 کی ہوں، میں کیوں کروں، ابھی تو وقت ہے مجھے پیروں پر کھڑا ہونا. یہ ساری چیزیں ایڈیشن کی گئی. تو اب کیا ہونا تھا، جو ایک نیچرل فینومینا ہے، جو ایک نیچرل بندے کے اندر طاقت رکھی گئی ہے اور بندے کے اندر جذبات اور ایموشن اور ڈیزائر رکھی گئی ہے، لسٹ رکھا گیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں تو جا کر نکلے گا نا. وہ کہیں نہ کہیں بندہ پیش کرے گا اس کو. وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ختم ہو جائے. بڑے بڑے عبادت گزاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ نکاح کے بغیر ان کو چارہ نہیں تھا. اب کیا ہوا، وہ لسٹ، وہ ڈیزائر ساری ناولز، ٹی وی، تھیٹرز، سانگز، موویز، اور اس میں جو برے مناظر ہے، اسکول کو ایجوکیشن، فیمنزم، لبرلزم، یہ ساری چیزیں مل کر کام کرنے لگے. تو اب یہ ایسی چیزیں ابھری ہیں نا، یہ جذبات ایسے ابھرے ہیں. ایک طرف نکاح کو موقوف کر دیا گیا کہ بھائی 25 سے پہلے تو ہم کو کرنا ہی نہیں ہے، 30 سے پہلے تو بالکل نہیں کروائے گی. اب کیا ہوا، کہیں نہ کہیں تو بھئی پانی جو ہے نا ڈھلان پر جاتا ہے، پانی ڈھلان پر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں تو جائے گا پانی، ایک جگہ تھوڑی رکے گا. تو اسی طرح جو جذبات ہوتی بندے کے اندر کہیں نہ کہیں نکلے گی، وہ بدکاری میں جائے گا، وہ ایسے کام کرے گا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے شادی مؤخر کی، نوجوانوں کے اندر، نئی جنریشن کے اندر اب یہ بات آ گئی کہ یہ جو رشتہ ہے، یہ جو مجازی محبت ہے، ہم کو ہونا. پھر ٹی وی کے اندر سیریلز، ویب سیریز آ گئی، سب کچھ ہونے لگا. سیریلز نے بھی کمال کا جو ہے نا لوگوں کے دلوں پر جو ہے کیا کہتے ہیں نیزہ مارا ہے. بالکل چاروں خانے چیت کر دیے. اس سیریل نے گھروں کو برباد کر دیا. ایون کہ جو شادی شدہ گھر تھے ان کو بھی برباد کر دیا. اور نوجوانوں کو تو اس نہج پر لے گیا کہ شادی سے پہلے کے تعلقات کو جو عام کرنے میں سیریل اور مووی کہا تھے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تو اب جنریشن نے اس چیز کو، میں کہہ رہا ہوں نا شروع سے، کیسے چیزیں، ہر چیز نارمل ہونے لگ گئی، کس طریقے پر ہونے لگی. اب دیکھو تو ذرا، پہلے ناول نارمل، بڑا بڑا کے اس کے اندر بدکاریوں کے ٹیکسٹ اور پیسیجز ڈالنے لگے. ٹی وی نارمل تھا، بڑا کے اس میں سانگز، اس میں ایکٹنگز، اس میں غیر محرم لڑکی لائی گئی، پھر اس کے بعد ڈانس، اس کے ساتھ تعلقات سب بتانے لگ گئے. تو شروع سے میں یہی بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم یہاں تک جس مقام پر پہنچے وہ ایک دم سے نہیں پہنچے. گریجولی یہ سارے سینارو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوئے ہیں، انہوں نے دھیان نہیں دیا، اور یا پھر یہ آج کل کی اپنے اولاد کی محبت میں ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا. اس کے بعد میں نے بات کی نا 90s اور 2000، یہ جو ایج گزری ہے، یہ جو سال گزرے ہیں، اس میں پھر ایک بہت بڑا انقلاب ہوا. وہ یہ تھا، اب تک تو ٹی وی چل رہا تھا، ناولز تھے، یہ ساری چیزیں تھی. اب اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہونے والا تھا. میں نے جیسے بتایا نا آپ کو کہ ٹیلی فون عام ہو گیا. اب ایک دوسرے تک پہنچنا، بات پہنچانا یہ بڑا آسان ہو گیا. اسکولز، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوشنز ایسے لائے گئے فیمنزم کے نام پر کہ اس میں بڑی آسانی ہو گئی ایسے لوگوں کو جن کے ضمیر میں کچھ غلط ہے، کچھ چیز ان کے ضمیر میں جو وہ رکھتے ہیں، وہ بے حیائی کی، بدکاری کی، یہ ساری چیزیں ان کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی. اب وہ سارے لوگ اس طرف رخ کرنے لگے. اور پھر ہمارے لوگ بھی، ہماری قوم کے لوگ، وہ بکریوں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے جانے لگے. اور ہمارے اسٹیجوں سے ہمارے کچھ علماء سو جو
اس کی تعریفیں بیان کر رہے تھے اس سسٹم کی کہ ہماری قوم کو اس طرف آنا چاہیے. حالانکہ تعلیم ضروری ہے بھی تو اس کا کچھ معیار ہے, اس کا سسٹم صحیح ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ تعلیم ضروری ہے تو ہم کہیں بھی جو ہے اپنی اولاد کو بھیج دے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ہونا تھا کہ ٹیلی ویژن کے بعد, ٹی وی کے بعد موبائل آیا. چھوٹے موبائلز ہوتے تھے جس سے کالنگ, میسیجز, صرف یہی چیزیں ہوتی تھی اور دوسری چیز اس سے نہیں ہو پاتی تھی. اس سے بڑی آسانی یہ ہوئی کہ جس طریقے پر پہلے لوگ ڈر ڈر کے کانٹیکٹ کیا کرتے تھے ایس ٹی ڈی بوتھ سے, یا پھر کالج اسکول میں اگر ان کا جانا ہوتا تو وہاں جو ہے اپنے معاملات کرتے تھے. اب موبائل آنے کے بعد یہ معاملہ ہوا, ہر کسی کے پاس وہ موبائل جس سے ایک بٹن دباتے ہی آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. اس زمانے میں اب ہم دیکھتے آئے نا, جیسا میں نے بتایا, پہلے چیز نارملائز کی جاتی ہے بالکل بیسک, تاکہ ہر بندہ اس کو ایکسیپٹ کر لے. پہلے موبائل ان لوگوں کے پاس ہوتا تھا جو بزنس مین ہوتے تھے, بڑے بزنس مین, یا جن کو ضرورت ہوتی تھی کانٹیکٹ کرنے کی کسی سے. اس کے بعد دھیرے دھیرے موبائل کے اندر بھی چینجز آنے لگے, یہاں پر بھی ٹیکنالوجی بڑھنے لگی. اب موبائل صرف کالنگ کے لیے یا پھر صرف میسیج کے لیے نہ رہا, موبائل کے اندر کیمرہ کا استعمال شروع ہوا, اور جب کیمرہ آیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے مس یوز بھی بڑھنے لگے. موبائل کا بھی مس یوز ہوتا تھا. اگر آپ کے پاس کسی غیر لڑکی کا نمبر آ جاتا تھا تو وہ مس یوز ہوتا تھا, اور آج بھی ہوتا ہے یہ معاملہ. اسکول, کالج اور ان چیزوں میں اگر کسی کا نمبر دستیاب ہو جائے تو وہ باقاعدہ لوگ اسے بیچتے تھے, اس کے پیسے لیتے تھے, اور پھر اس کو پریشان کیا جاتا تھا. تو یہاں پر بھی گریجولی موبائل صرف اس لیے نکلا تھا کہ صرف بات ہو, صرف میسیج پہنچایا جا سکے. پھر اس کے بعد کیمرہ نکلا, پھر ٹچ اسکرین, اسمارٹ فون, پھر وہ ساری چیزیں ہونے لگی جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا. اب میں کہتا ہوں نا, جس لیے ٹی وی نکالا گیا تھا, ٹی وی نے اتنے سالوں میں, 80-90 سالوں میں اتنا نقصان نہیں کیا جتنا یہ موبائل نے کیا ہے. اس موبائل نے سمجھ لیجئے 20-25 سالوں کے اندر بہت بڑے بڑے نقصانات کر دیے, اور اتنی اسپیڈلی اس سے فتنہ پھیلا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس بارے میں. موبائل صرف وہ لوگ رکھتے تھے جو بزنس مین ہیں, یا وہ لوگ گھر میں ایک موبائل ہوتا تھا جو کامن استعمال ہوتا تھا, وہ ٹیلی فون کی طرح ہی ہوتا تھا. کیونکہ وہ اس میں ایک چیز خاصیت تھی کہ ٹیلی فون میں وائر ہوتا تھا, اس کو کہیں لے کر نہیں جا سکتے. موبائل میں وہ وائر کیا جھنجھٹ ہی ختم ہو گئی. اب نوجوانوں کے لیے جو اس طریقے کی کام کیا کرتے تھے, جو ناجائز تعلقات میں ملوث ہوتے تھے, اب وہ کہیں بھی لے جا کر بات کر سکتے ہیں موبائل کو. یہ چیز اس سے آسان ہو گئی. اب میں شروع سے کیا بتا رہا ہوں کہ پہلی جنریشن کو ایک بیسک چیز دی جاتی ہے, جب وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اسے اپنا زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. اس کے بعد جو نئی جنریشن آتی ہے اس کو اس کا لیٹسٹ ورژن اور اس کا اور بڑھ کر ورژن دیا جاتا ہے. اب وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے, کیونکہ اس کے لیے وہ تو پہلی چیز ہے, اور اس کے لیے یہ صرف بات کرنا اور ایس ایم ایس کرنا یہ نارمل بات تھی. اب اس کو کچھ بڑا کر دینا ہے تو اس میں اسکرین ڈال دی, اس میں طرح طرح کی ایپس, طرح طرح کے وہ ساری چیزیں ڈال دی. اب کمال تو تب ہوا جب انٹرنیٹ انٹروڈیوس ہوا. انٹرنیٹ عام جب ہوا ہے نا, یہ ٹی وی کیا, یہ تھیٹرز کیا, یہ ناولز کیا, انٹرنیٹ اور موبائل نے وہ فتنہ پھیلایا, وہ فتنہ برپا کیا ہے, وہ زلزلے دنیا کے اندر فتنوں کے لے آئے کہ یہ ٹی وی, یہ ساری چیزوں نے جتنا 80-100 سالوں میں نہ کیا تھا اتنا انٹرنیٹ نے 10-20-15 سالوں میں کر دیا. اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جتنی خرافاتیں ہو رہی ہے, جتنی ساری چیزیں ہو رہی ہے, اس کا آپ اگر روٹ دیکھیں گے تو ٹی وی, موبائل, انٹرنیٹ, یہ صرف 3-4 چیزوں کے ارد گرد وہ ساری چیزیں گھومتی ہے. اور پھر دوسری طرف وہ انسٹیٹیوشنز, وہ سسٹم جو ہمیں بنا کر دیا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی ہے اسٹیجوں سے کہ بھائی تعلیم کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, چاہے آپ کے بیٹے حرام کاری میں پھنس جائے, آپ کو تعلیم دلوانا ہے.
یہ چیزیں ہمارے دماغ میں ڈالی گئی ہے، حالانکہ ہمارا وہ دین ہے کہ جہاں گناہوں کا شبہ بھی ہو وہاں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور ہم جہاں گناہ ہونا یقینی ہے وہاں جا رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ تعلیم کی ضرورت اس دور میں ہر کسی کو ہے، لیکن کیا ہم کسی بھی طریقے پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے راضی ہو جائے کہ چاہے ہماری آنے والی نسلوں کی عزت و آبرو سب کچھ چلا جائے، دین چلا جائے؟ آج تو دین چلا جا رہا ہے، ارتداد کی طرف ایک بڑی تعداد ہماری قوم کی مائل ہے، نوجوانوں کو اپنا دین ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب پھر جب انٹرنیٹ عام ہوا تو انٹرنیٹ پر لوگوں نے یہ سوچا تھا ای میل کرے گے، بس وہ کام کی چیزیں ہوگی، لیکن یہیں تک تو نہیں رکنا تھا نا۔ آپ دیکھتے جائیں، جہاں سے میں نے شروعات کیا تھا وہاں سے لے کر اب تک یہ چیز رکی نہیں ہے، یہ ڈیولپ ہوگی، یہ اور آگے بڑھے گی، اور نئی نسلیں اس کو ایکسیپٹ کرتے جائے گی۔ جب تک ایکسیپٹ کرنا ہم بند نہیں کریں گے خود، تب تک یہ چیزیں بڑھتی رہے گی، اور ہم صرف روتے رہ جائیں گے کہ ہماری قوم کیا کر رہی ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان کس راہ پر چل رہے، صرف روتے رہے گے، کوئی حل اس کا نہیں نکلنے والا جب تک ہم اس چیز کے میٹرکس کو روکتے نہیں۔ جب انٹرنیٹ آیا تو اتنا لوگوں کی ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرنے کی وہاں پر اتنی فریڈم نہیں تھی۔ ای میل ہوتا تھا، جس طرح ٹیلی فون میں نمبر ہوتا ہے، ای میل ہوتا تھا، ای میل سے کانٹیکٹ کیا، وہ کام والے لوگ، بزنس مینس اس کا یوز کرتے تھے۔ لیکن جب سوشل میڈیا انٹروڈیوس ہوا، اب وہی چیز آ گئی نا، ایک جنریشن نے ای میل ایکسیپٹ کیا، انٹرنیٹ ایکسیپٹ کیا، اس کو بیسک یوز دیا گیا۔ ہر چیز کا پہلے بیسک یوز دیا جاتا ہے فرسٹ جنریشن کو، پھر اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ بڑھائی جاتی ہے، اور اس کے اندر فتنے انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ خود ہی ہو رہا ہے؟ ایک ہی اسٹیپس، ایک ہی طریقے کے سیکوینس ناول سے لے کر انٹرنیٹ تک پہنچنے میں یوز کیا گیا، آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو رہا ہے؟ پورا کا پورا سسٹم پیچھے ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے فلاں نے ڈیولپ کر لیا، وہ خود ہی سے کر لیا؟ ایسا نہیں ہے، پوری ٹیم ہے، پورا سسٹم ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ پھر وہ ورلڈ آرڈر لایا جا رہا ہے، نیو ورلڈ آرڈر، جس میں ہر کوئی صرف ایک ہی ایجنڈے پر ہوگا، ایک ہی اسٹیج پر ہوگا۔ تو اس کو بنانے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہے، اور ہمیں لگتا ہے یہ خود بخود چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے، پیچھے پوری مشنریز اور سسٹم لگا ہوا ہے۔ جب موبائل نکل گیا، اس میں سوشل میڈیا سائٹس انٹروڈیوس ہوئے، فیس بک انٹروڈیوس ہوا، یاہو انٹروڈیوس ہوا، فلیکر انٹروڈیوس ہوا، لوگوں نے دھڑلے سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے یوں ہوتا تھا جس کا نمبر ہو اس سے کانٹیکٹ ہو سکتا تھا، اس سے آپ بات کر سکتے تھے۔ اب یہاں فیس بک وغیرہ آنے سے وہ لمیٹیشنز ختم ہو گئی۔ آپ غور کریں، جب دوسری چیز آتی ہے پہلے چیز سے زیادہ اس میں فریڈم ہوتی ہے، ساری چیزوں میں یہی ہے۔ اب فیس بک آپ اپنی آئی ڈی بنا لیں، آپ کسی غیر کو دوستی کا پیغام بھیج سکتے، فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتے۔ اور جب یہ چیز سوشل میڈیا انٹروڈیوس ہوا ہے، اب کوئی لمٹ نہ رہی، اب تو بس اتنا ہے کہ جس کو آپ نے بھیجا اس کے ایکسیپٹ کرنے کی دیر ہے، اس کو آپ کے لیے تیار ہونے کی دیر ہے، آپ جو کہتے ہیں اسے ماننے کی دیر ہے، سارا معاملہ فکس ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ حال جو دنیا کا ہے، آج ہم 2024 میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کتنا بڑا سینیرو، کتنی بڑی سیکوینس آپ کو بتائی، ہسٹری کا ایک پہلو میں نے تھوڑے سے وقت میں آپ کو بتایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ابھی ایسا اچانک سے ہو گیا جو ہمارے نوجوان بے رحم روی کا شکار ہو گئے؟ وہ ساری پرانی جنریشن نے جو ایک ایک چیزیں ایکسیپٹ کی تھی، وہ ساری چیزیں مل کر وہ مجموعہ بن کے وہ ایک بڑا پیکیج بن چکا تھا۔ اب وہ پیکیج آج کی نسلوں میں ایک بار میں آ رہا ہے، وہ ساری فتنے، وہ ساری گمراہیاں آج ایک پیکیج میں ہمارے نوجوان کو موبائل کے، سوشل میڈیا کے روپ میں مل رہی ہیں۔ تو آج جو زمانہ ہے، آج ہم اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہمیں میسج کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، چونکہ ہم دینی پیجز چلاتے ہیں، دینی گروپس چلاتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ یقین نہیں ہوتا۔ اب بات صرف یہاں تک نہیں رہی کہ بدکاری ہو رہی ہے، بات یہاں تک نہیں رہی
کہ حرام رشتے پروموٹ ہو رہے ہیں. یہ اتنی عام بات ہو چکی ہے کیونکہ میں نے کہا تھا نا, جب ہر جنریشن چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہوئے آ رہی ہے, آج ہمارے ماں باپ خود ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ہمارا بیٹا یہ کر سکتا ہے. حرام ریلیشن شپ کو نارملائز کر دیا جا چکا ہے. آج کسی کی بیٹی کرتی ہے حرام ریلیشن شپ, کسی کا بیٹا کرتا ہے, تو کوئی بہت بڑا وہ جرم نہیں مانا جاتا. کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہی ہے آج کل اسکول اور کالجز سے رشتے طے ہو جاتے ہیں. شادی نہ ہو یہ الگ بات ہے, ان کی آپس میں کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ مجازی عشق کا وہ سارا افسانہ چلتا ہے, پھر کچھ وقت بعد بدکاریوں کی طرف معاملہ جاتا ہے. لیکن یہ سارا کچھ ماں باپ کو پتہ ہے, لیکن ان کے اندر مجال نہیں ہے کہ بچوں کو روکیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں خود ایکسیپٹ کرتے ہوئے آئے ہیں. اپنی جوانی میں ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لی, ساری چیزیں کر لی, تو بچوں کو کیسے روکو گے؟ یہ میٹرکس تبھی بریک ہو سکتا ہے جب جو نئی جنریشن ہے, آج میں ہوں, ہمارے ہم عمر لوگ ہیں 25 سال 30 سال والے 18 سال والے, یہ جب خود رکے گے تو وہ میٹرکس ٹوٹے گا. یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں, اور یہ پورا طریقہ میں بتاؤں گا ایک دوسری ویڈیو میں کہ اس کو کیسے توڑا جائے. لیکن مشکل بہت ہے, لیکن وہی بات ہے کہ فرض ہے علم والے پر کہ اپنا علم ظاہر کرے. لوگ فتنوں میں مبتلا ہے. تو بات یہاں چل رہی تھی, سوشل میڈیا سائٹس بالکل عام ہو گئی, انٹرنیٹ سستے ہو گئے, اسمارٹ فون, ٹچ اسکرین فونز یہ عام ہو گئے. اب وہ ٹی وی والا معاملہ نہ رہا. ہر کمرے کا الگ ٹی وی ہوتا تھا, اب ہر بندے کا الگ ٹی وی موبائل کے طور پر, اور ایسا ٹی وی کہ جس پر پروگرام آپ کو دکھایا نہیں جاتا, آپ خود جو چاہو دیکھ سکتے ہو. اب یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس ہو گئی. موبائل ہاتھ میں آنا تھا, پھر وہ شیطان نے ورگلانا تھا, نفس نے آپ کو اپنے چنگل میں پھنسانا تھا. یہ معاملہ ہوا کہ آج نوجوانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے. لوگ مجھے, میرے جیسے جو لوگ ہیں جو گروپس چلاتے ہیں, آ کر گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. میرے پاس کئی ایسے میسیجز آئے کہ میں ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا ہوں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ توبہ کرو. تو اس نے کہا توبہ تو کر لوں گا, لیکن یہ چیز کیسے چھوٹے؟ آج نوجوان 16 سال کے, 18 سال کے نوجوان, 14 سال کے نوجوان اس بات کی شکایت لاتے ہیں کہ ہمارے اندر شہوت اتنی ہو چکی ہے کہ ہم کیا کریں, سلوشن کیا ہے؟ مجھے تو ابھی کچھ وقت پہلے میسیج آیا کہ میں حیران ہو گیا وہ میسیج پڑھ کر. اللہ کی پناہ, ہم اس دور میں بھی آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ. حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ضرور بضرور میری امت پر وہ وقت آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور فرماتے ہیں ایسا وقت بھی آئے گا اگر بنی اسرائیل میں اگر ایسا ہوا تھا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے گا, تو میری امت میں بھی ایسے شخص ہوگے جو ماں سے بدکاری کرے گے. کمال کی بات ہے. کچھ وقت پہلے, ایک ہفتے کا وقت گزرا شاید, مجھے میسیج آیا, میں نے پڑھا تو میں حیران ہو گیا. اللہ اکبر, نعوذ باللہ من ذالک. جو میں نے حدیث سنائی, جو حدیث میں جو کام بتایا گیا ہے وہ کسی شخص نے کیا تھا, اور اس کے کوئی پہچان والے نے مجھے بتایا کہ ایسا معاملہ ہے, اور وہ بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے, اس سے یہ گناہ ہو گیا ہے. میں نے کہا توبہ تو خیر یہ اللہ کا معاملہ ہے, توبہ تو کروا لے گے اور وہ کر لے گا, لیکن جو کام ہوا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, گمان بھی نہیں ہو سکتا. اور آج جو LGBTQ, یہ جو ہومو سیکچولیٹی عام کی جا رہی ہے, گورنمنٹ اس کے الاؤنس کے جو ہے قانون جاری کر رہی ہے, رولز اس کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں. بڑے بڑے ممالک میں اس پر جو ہے قانون پاس ہو رہا ہے اس کو کرنے کے لیے. لڑکے شادیاں کر رہے ہیں. وہ شادی کیا ہے, وہ بربادی ہے. تو یہ آج دیکھیں پچھلے 10-15 سالوں میں یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے. حالانکہ اتنا فتنہ ٹی وی نے 80 سالوں میں نہیں پھیلایا, 100 سالوں میں نہیں پھیلا جتنا آج موبائل اور انٹرنیٹ نے. یہ نوجوان نسلوں کو اپنی گرفت میں جکڑ چکی ہیں یہ چیزیں. اگر اس پر لگام نہ لگائی جائے, اس پر اگر لگام نہ لگی تو آگے آپ جانتے ہیں کیا ہوگا. ارتداد کا وہ سیلاب آنے والا ہے اگر اس پر لگام نہ لگے کہ ہم روکتے رہ جائے گی, وہ رکے گا نا. یہ دین اسلام ہمارے لیے قلعے کی مانند ہے. یہ جماعت, یہ امت کی میجارٹی میں رہنا یہ قلعے کی مانند ہے. اگر اس سے نکل جائے گے
تو پھر وہ قلعہ جو حفاظت کرتا ہے وہ کہاں رہے گا؟ تو سوشل میڈیا آنے کے بعد یہ حال ہوا نا، اللہ کی پناہ، جب یہ اپنے عروج پر پہنچا 2006 7 8 میں، اس وقت ہم بھی جو ہے بالکل نوجوان تھے، کالج کا زمانہ تھا اس وقت، نہیں اس وقت غالباً شاید 9th 10th کلاس میں ہم بھی تھے، سوشل میڈیا کا زمانہ تھا، بس کیا ایک دوسرے سے چیٹ کرنی ہے، فلاں دوست کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دو، فلاں بھی جو ہے آن لائن ہے اس کو بھی بھیج دو۔ نئی جنریشن اس قدر انوالو ہوئی اس کے اندر، اس کو ایسے ایکسیپٹ کیا کہ گویا ان کے لیے جو کہتے ہیں نا قارون کا خزانہ مل گیا ہے۔ مطلب جب اتنی فریڈم مل رہی ہے کہ آپ کسی بھی اس پہ موجود کسی بھی لڑکی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتے ہو، آپ کی پہچان میں کوئی ہے اگر وہ ہے تو اسے بھی بھیج سکتے ہو، نفس تو بالکل اس میں اتنے وہ کھلے جانور کی طرح بالکل اتاولا ہو گیا، اور پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا سے کئی معاملات ہوئے، آج بھی ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا سے حرام ریلیشن شپ کو اتنا پروموٹ ملا ہے نا جتنا کسی چیز سے نہیں ملا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کوئی ماں باپ نہیں رکتا، الٹا آج حال یہ ہے مہنگے سے مہنگا موبائل اولاد کو دلایا جا رہا ہے۔ کیا کرے گے ہم؟ پڑھائی کے نام پر انٹرنیٹ کا صحیح یوز کرنے کے نام پر آج موبائل دلا رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیٹ کا صحیح یوز بندہ صرف صحیح یوز کرے گا؟ یہ تو ایک بہت بڑا ڈھکوسلا ہے ہمارے یہاں، یہ ایک بہت بڑا لالی پاپ ہے کہ انٹرنیٹ سے جو ہے اچھی چیزیں بھی جو ہے استعمال ہوتی ہے، جو اچھی چیزوں کے لیے بھی جائے گا تو وہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا ایسا دلدل ہے، وہ ضرور اس کا پیر کسی دلدل میں پڑے گا، وہ پھسل کر جائے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ انٹرنیٹ کی مثال میں دوں نا کہ بہت تیز بارش ہے آپ کے یہاں اور دلدل ہے، آپ کے یہاں میدان ہے اس میں دلدل ہے، کہیں کہیں پتھر دکھ رہے ہیں، آپ کیا سوچو گے؟ یار پتھر پر پیر رکھ کے چلے جاؤ گے؟ کب تک چلو گے؟ کہیں نہ کہیں تو پیر پھسلے گا، یا پھر کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا پتھر ہے وہاں پر دلدل ہوگا، آپ پھنس جاؤ گے۔ انٹرنیٹ اس سے بھی خراب چیز ہے، صحیح استعمال ضرور ہوتا ہے لیکن 100 میں سے 10% شاید ہی، وہ صحیح استعمال بھی اس لیے ہو رہا ہے اس کا کیونکہ جو غلط ہو رہی ہے اس کو کچھ لوگ روکنا چاہ رہے ہیں، اس لیے صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ جو علماء ہے، جو ہمارے پریشرس ہے اسلام کے، وہ روکنا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ صحیح چیزیں ہو رہی ہے، ورنہ انٹرنیٹ جو ہے وہ حرام چیزوں کو ہی پروموٹ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب اس سے کیا ہوا؟ انٹرنیٹ آ گیا، موبائل آ گیا، انٹرنیٹ جو ہے سستا ہو گیا، مہینے بھر کا 3 مہینے کا سال بھر کا انٹرنیٹ آپ کے موبائل میں ہے۔ اور ایک بات راز کی بات آپ کو بتاؤ، جو انٹرنیٹ ہمارے یہاں سستا ہے نا، یہ اوریجنل میں سستا نہیں ہے، یعنی اگر صحیح معنوں میں اس کو خریدے تو اتنا سستا نہیں ملے گا، اس کی وجہ ہے کہ اوپر سے اس کے لیے فنڈس آ رہے ہیں، فنڈس مل رہے ہیں انٹرنیٹ کے لیے، تب جا کے ہمارے پاس سستا آ رہا ہے۔ فری میں انٹرنیٹ دیا گیا، فری کی عادت لگائی گئی، نوجوانوں نے نیو سمز خریدی فری کے لیے، سب کچھ کیا عادت ڈلانے کے لیے، انٹرنیٹ کی اب اتنی عادت ہو گئی ہے کہ نہ آپ رہ سکتے ہیں نہ ہم رہ سکتے ہیں۔ تو اس پر یہ ہوا، وہ فریڈم ملا انٹرنیٹ سے اور موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا سے، اللہ کی پناہ، جس کو چاہے میسج بھیج سکتے ہو، جس کو چاہے ریکویسٹ کر سکتے ہو، اور ادھر بھی شیطان اپنا کام کر رہا ہے کہ وہ لڑکی کے پاس جب میسج آیا اس نے دیکھا تو پہلی بار میں تو کہے گی نہیں میں بالکل نہیں، بالکل یہ سب تو کرنا ہی نہیں ہے، دوسری بار میں بار میسج آئے گا وہ کہے کہ چلو تھوڑا بہت سلام دعائی ہو جائے، ہائے ہیلو ہو جائے، تیسری بار میں وہی ہوگا کہاں سے ہو کیا نہیں ہو، سب کوئی جانتا ہے ان معاملات کو۔ اب وہ پھر وہ شیطانی چنگل میں پھنستے جاتی ہے، جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی اس کے ساتھ وہ آگے وہ ہونے والا ہوتا ہے، وہ حرام ریلیشن شپ میں انوالو ہوتے جاتے ہیں۔ اور آج اس کا استعمال ایسا ہو رہا ہے، آج تو یہ معاملہ اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ بالکل مطلب وہ مچھلی کو کانٹا ڈال دو کچھ نہ کچھ تو مچھلی آئی جائے گی والا معاملہ ہو گیا۔ تو اب میں پوائنٹ پر لا رہا ہوں، ہمارے قوم کے نوجوانوں کی جو حالت ہے، جو آج ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اسلام کو ترک کر رہے، چھوڑ رہے، آج دینی حلیے کے اندر نقاب پہنی ہوئی ہے، حجاب ہے اور ریلز پر ناچ رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حجاب اور نقاب تو وہی فارملٹی کا اپنی قوم کا ایک ہال مارک ہے، اس لیے رہ گیا ہے، ورنہ قلب کے اندر حجاب نہ رہا۔ دل کو پردہ کرانا یہ بڑا مشکل ہے، ظاہری پردہ کوئی کسی کے بھی سامنے کر لیتا ہے، اور اچھا اس میں بھی کمال ہے، ظاہری پردے میں بھی
جب اپنا من کر رہا ہے تب کر رہے ہیں، جب اتارنا ہے تب اتار دے رہے ہیں۔ پردے کی روح کو ہی نہیں سمجھا ان لوگوں نے، اور اس طرف ہمارے نوجوان ایک طرف، نہ اب داڑھی کا لحاظ ہے، نہ کرتے کا، نہ پردے کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے جو اتنا بڑا سینارو میں نے آپ کو بتایا جو چلا آ رہا ہے، جنریشن بائی جنریشن ہم جس گڑھے میں دھستے جا رہے ہیں، جس دلدل میں، وہ اور دھسا رہا ہے۔ اب اتنا بڑا پیکیج ہمیں ملا ہے، وہ ساری جنریشن کی گمراہی اور فتنہ آج ہمیں ایک موبائل سے مل جا رہا ہے، تو اس میں پھنسنا بڑا آسان ہے، کیونکہ ہم دین سے اتنے دور ہے۔ جو دین ہے نا، یہ قلعہ ہے، یہ ہماری طاقت ہے، اور یہ ہماری دن بھر کے اعمال ہماری طاقت ہے۔ جب ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارا نفس تگڑا ہو جائے گا، ہمارا قلب کمزور ہوگا، روح کمزور ہوگی، ہم کسی بھی آنے والے کا آنسر جو بھی فتنہ لے کر آئے اس کا دے گے، بالکل کہ ہاں بالکل ہم کریں گے، بالکل دے رہے ہیں ہم آنسر۔ آسانی کے ساتھ کسی کو بھی پھسلایا جا سکتا ہے، کسی بھی طریقے کے کام کے لیے آج پھسلایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی ایزیلی وہ ایکسیپٹ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ان ساری چیزوں نے حیا کو جو کھینچا ہے نا دلوں سے، کپڑا جسم پر تو رہ گیا لیکن قلب پر سے حیا کا کپڑا ختم ہو گیا، اٹھ گیا۔ اتنی ایزیلی فرینکلی آج اسکول اور کالج انسٹیٹیوشن میں ہمارے یہاں کی بہنیں بیٹیاں ایزیلی بات کر لیتی ہے غیر محرم سے۔ حقیقی معنوں میں بتا رہا ہوں، جب ہم اسکول پڑھتے تھے ہمیں گمان ہی نہیں تھا، حالانکہ بہت وقت نہیں ہوا، وہی 2005 اور 6 کی بات ہے۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ کتنا گریجولی حیا کو ختم کر دیا گیا۔ فرینک ہونے کے چکر میں آج بات کی جا رہی ہے، ہینڈ شیکس کیے جا رہے ہیں۔ جب ان چیزوں کو ایزیلی سمجھ لیا جائے تو پھر بدکاری کی طرف جانے کے لیے کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی، کسی نہ کسی دن دلدل میں گرو گے۔ وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ نفس کی تم اگر ایک بات بھی مانو گے تو نفس تمہیں 1000 باتیں منوا لے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نفس کی 1000 میں سے ایک ضروری بات ہی ماننا، ورنہ تمہیں اتنی بات منوائے گا کہ تم گرتے چلے جاؤ گے۔ آج تم نے ہینڈ شیک کیا ہے، آج تم نے میسج ایکسیپٹ کیا ہے، اس کا میسج پہ آنسر دیا ہے، آج تم نے کال پہ بات کی ہے، کل ڈیفینیٹلی شیطان اور نفس تم کو بہکائے گے، ملنے بلائے گے، ملے گے، سب کچھ کرے گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہوٹلز کے نام پر، لاج کے اندر باقاعدہ برانڈ سے یہ ہوٹلز چل رہی ہے کہ جس میں صرف انہی چیزوں کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ بالکل ایزی ہو گیا ہے، کیونکہ وہ پیکیج سارا موبائل کے شکل میں، سوشل میڈیا کی شکل میں ہمیں مل چکا ہے، اور ہم اس کو بخوبی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور روح حیا ہم نے جو ہے گوا دی۔ یہ سارا سینیرو جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک جڑ میں نے آپ کو بتایا، اس کے پیچھے بہت بڑا سسٹم کام کر رہا ہے۔ آج جو ہماری قوم کے ماں باپ رو رہے ہیں، اور اب تو رونے والا معاملہ بھی نہیں رہا، اب تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بیٹی اغیار میں چلی گئی تو کچھ تو ہے کہ بیچارے روتے ہیں اور ان کو افسوس ہوتا ہے۔ اب تو ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کو اگر میسج پہنچا دیا جائے کہ آپ کی بیٹی فلاں کے ساتھ دیکھی گئی ہے، وہ غیر کے ساتھ، تو ہمارے احباب نے بتایا جب ہم ان کے گھر گئے بتانے تو الٹا ہم کو ڈانٹا گیا کہ تمہیں کیا پڑی ہے کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی بات آ گئی، ہمارے پہلے کی نسلوں نے کچھ چیزیں ایکسیپٹ کر لی نا۔ ہمارے ماں باپ کے زمانے میں کیا ایکسیپٹ ہوا؟ موویز دیکھی جا رہی ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، اس زمانے میں اتنا ہی تھا۔ اب اس سے بڑی چیز ایکسیپٹ کر لی ہے نسلیں، تو پھر ہوتے کیوں ہو؟ تو بس یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ پورا سسٹم جو میں نے آپ کو گھمایا ہے، یہ سارا میں نے سینارو کریٹ کیا ہے آپ کے مائنڈ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ابھی سے نہیں پھنسے ہیں۔ ہمیں پھنسانے میں ان ساری 100 200 250 سال کی مشنریز لگی ہوئی ہے، جسے ہم اگنور کر رہے ہیں، جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے کار چل رہی، انجن کا پسٹن چل رہے، وہ نہیں دیکھ رہے، کمبشن نہیں دیکھ رہے، وہ ساری اس کو بنانے کے اندر جو پروسیس لگی ہے وہ نہیں دیکھ رہے۔ تو اب یہاں تک جب ہم آ گئے ہیں، آج کا 2024 چل رہا ہے، اب مجھے آپ بتائیے کہ اتنا بڑا جو سسٹم ہے اس سے لڑا کیسے جائے؟ ایک بندہ نہیں لڑ سکتا، ایک بندہ لڑے گا اپنے خاندان کو بچائے گا، فیملی کو بچائے گا، پوری قوم کو کیسے بچایا جائے؟ اس کی ایک ہی واحد اس کا سلوشن ہے، وہ سلوشن ہے کہ پیچھے لوٹا جائے،
مینٹلی طور پر پیچھے لوٹا جائے. پیچھے لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ایکسیپٹ کی تھی ان کو چھوڑا جائے. قلب پر چھری چلے گی جگر پر، کیونکہ نفس کی خواہش کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ تو ہمارے اللہ کے ولیوں نے کیا ہے، تو بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے. نئی جنریشن کو اپنی خواہشات جو سسٹم پر وہ چل رہے وہ چھوڑنا پڑے گا. کلب جاتے چھوڑنا پڑے گا، غیروں میں بیٹھتے غیر لڑکیوں میں بیٹھتے چھوڑنا پڑے گا، دوستی چھوڑنی پڑے گی. اگر چاہتے ہو کہ اپنی آگے کی نسل یہ چیزیں نہ کرے تو وہ میٹرکس کو بریک کرنا پڑے گا. وہ سارے طریقے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن آج تو صرف اتنا بتانا تھا کہ ہم پھنس کیسے رہے اور پھنسیں کیسے. اب کچھ چیزیں کر کر میں اس کو ختم کرتے ہیں اور آگے یہ بتائے گا کہ اس کا سلوشن کیا ہے. کچھ چیزیں تو میں نے بتا دی، لیکن پراپرلی اس کا سلوشن کیا ہے، کیسے ہمیں مل کر کام کرنا پڑے گا، وہ ہم ضرور دیکھیں گے. تو موبائل، سوشل میڈیا، تھیٹرز، ناولز، یہ ساری چیزیں، سانگز، موویز، ولگر سینز، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس انٹروڈیوس کی گئی، ہم نے ایکسیپٹ کی، ہمارے آبا و اجداد نے ایکسیپٹ کی. آج اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری نئی قوم، نئی جنریشن ہر چیز کو ایزیلی لیتی ہے. کسی کا قتل ہو گیا ہے، اگلے دن کوئی یاد نہیں کرتا، بھول جائے گا. نارملائز ہو گیا. کسی کی محبت میں پھانسی لگا لیا، نارملائز ہو گیا. 2-4 دن بات کرے گی، ختم. بڑی سے بڑی چیز کو نارمل کر دیا گیا ہے. حدیث پاک ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں جو بندہ سویا ہوا ہے نا وہ جاگتے ہوئے سے بہتر ہوگا. جو جاگنے والا ہے وہ کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا. جو کھڑے رہنے والا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی اتنا فتنہ ہوگا نا کہ جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ سب سے زیادہ محفوظ ہوگا. آج اب دیکھ لیں سارے فتنے باہر ہیں، اور اب گھر میں جو موبائل فتنہ ہے یہ گھر تک آ چکا ہے. میں ایک چیز اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی غیر محرم آ جائے گا تو یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ہماری گھر میں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، سب کچھ مائیں بہنیں ہوتی ہیں. کیا آپ اس بات کو قبول کر سکتے ہیں کہ کوئی باہر کا بندہ آپ کے گھر میں آ جائے؟ ابھی تو شاید کچھ کر بھی لے. اب تو ماں باپ کے سامنے لڑکیاں جو انٹروڈیوس کرا رہی بوائے فرینڈ کو، ہماری قوم کی. خیر، لیکن جو اشراف ہے، جو شریف لوگ ہیں وہ تو ایکسیپٹ نہیں کرے گے آج بھی. لیکن کمال کی بات ہے اسی موبائل کے ذریعے سے یہ سارے لوگ آپ کے گھر میں آپ کی بہن بیٹی کے یہاں سمجھ لو آ رہے ہیں. ان کا وجود نہیں آ رہا ہے نا، لیکن ان کا اثر تو ضرور آ رہا ہے. جس سے وہ باتیں کر رہی ہے، جس کے کانٹیکٹ میں وہ ہے، اس کا وجود نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ یا تو خود یہ چلی جائے گی یا وہ آ جائے گا. تو یہ ساری جڑیں میں گنا رہا ہوں، ان جڑوں کو کاٹنا ضروری ہے، ورنہ ہم صرف کہتے رہ جائیں گے، کوئی سلوشن نہیں نکلے گا. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ گمراہیت کی حدیں پار ہو چکی ہے. یہ سیلاب اتنا تیز ہے کہ اس میں اچھے قائم نہ رہ سکے، اور اسی کو یہاں چھوڑ دیا جائے، اگنور کر دیا جائے تو میں نے کہا نا ارتداد کا بھی سیلاب آئے گا، الحاد کا بھی سیلاب آئے گا. ایتھیسٹ ہو رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایکس مسلمز. یہ فتنہ ہے، یہ پہلے سے ہی مسلم نہیں ہوتے، لیکن یہ فتنہ کیا پھیلا رہا ہے. مجھے ابھی کچھ وقت پہلے بامبے سے ایک میسیج آیا. ایک ہماری ماں ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں. وہ میسیج پر تھی اور انہوں نے جو ایموجیز وغیرہ بھیجے تو مطلب بڑی ایموشنل تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی راستہ نکالے، ہمارے 2 بیٹے ہیں، یہ اسلام سے ہٹ گئے، یہ اعتراض کرتے ہیں، اور کیسے بھی کر کے آپ ان کو بچا لیں. مطلب وہ لاجک سے اسلام کو پرکھنے والی جو معاملات، یہ جو ایکس مسلم کے نام سے فتنہ نکلا ہے، وہ لاجک سے اسلام کو پرکھا جا رہا ہے. کہتی ہیں کہ ان کو بچا لے، کہ ان سے کوئی ڈیبیٹ کر لے. یہ تو اتنا اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بالکل حیران ہیں. تو ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اگر غور نہ کیا جائے، اس پر نکیل نہ کسی جائے تو یہ فتنہ اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی نہیں سنبھال سکتا. اس کا سلوشن انشاءاللہ تعالی
نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ہم بیان کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہے کہ ہم ان فتنوں کو پہچان تو لیں, ان فتنوں کو جان لیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں فتنہ ایسا ہوگا جو اس کی طرف سر نکالے گا فتنے اسے اچک لے گے. یہی ہو رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری اولاد تو نہیں بگڑ سکتی, ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں بھیج دیں. حدیث پاک میں ہے سر نکالو گے فتنہ اچک لے گا. یہی ہو رہا ہے. اچھے اچھے بڑے بڑے گھروں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے لاجوں کے اندر, اویوز میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تکبر کیا نا. حدیث کہہ رہی ہے فتنے اچک لے گے آخری زمانے میں, چاہے تم کچھ بھی رہو, تم بڑے خانقاہی رہو, مدرسہ رہو, تم عالم کی بیٹیاں رہو, عالم کے خاندان کے رہو. حدیث کہتی ہے فتنوں میں سر نکالو گے تو فتنے اچک لے گے. اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے, حدیث میں آتا ہے. اور یہ وہی زمانہ چل رہا ہے, یہ بڑھتے جائے گا. یہ سارا سینارو چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی بھی گزارنی ہے. اپنی شیلڈ ہاتھ میں رہنا چاہیے. طریقہ نہیں معلوم نوجوانوں کو. اصل میں صحیح راہ دکھانے والا, صحیح مرشد کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو, صحیح امام جس کے پیچھے چلا جائے. لوگ چلنے کو تیار نہیں ہیں. لوگوں کو آج ڈھونگی یہ تماشے کرنے والے لوگ زیادہ پسند ہیں, جن کو تعلیم کا کوئی معاملہ نہیں ہے, جن کو صرف مرید بنانا ہے اور نام چلانا ہے. اصل تو وہ ہے جو لوگوں کے قلوب کو بدل دے. آج ان کی ضرورت ہے. آپ ایسے لوگوں سے جڑے, ایسے پیران عظام سے جڑے جو تربیت کرتے ہیں, جو صرف سال میں ایک بار عرس کرا کے یا سال میں ایک بار محفل کرا کے آپ کو چھوڑ نہیں دیتے. ایسے پیروں سے آپ جڑے جو زندگی بھر آپ کو تربیت دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, اور آپ اپنا دستے رحمت آپ پر رکھتے, دستے سرپرستی. تب جا کر اس کا سلوشن نکلے گا. اور ایک چیز یہ بھی آخری میں کہوں گا کہ یہ جو نوجوان خاص طور پہ ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ آج اتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ جو لوگ یہ کروا رہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. بڑے بڑے انعامات رکھے گئے اس کے اوپر. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں پھر بھی ہمارے یہاں کا باپ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہماری اولاد کیا کرے گی. بھائی یہ جتنی گئی ہے نا, یہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان کو بڑا بھروسہ تھا. لیکن نفس, شیطان, شہوات و لذات, یہ ایسی چیزیں ہیں یہ کسی کو نہیں دیکھتی. کئی ایسے لوگ ہیں جو نیک پارسا تھے, ولایت کے درجے پر پہنچے, شیطان نے ان کو پسلا دیا. تو آج کے لوگ کیا ہے, بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ شروعات سے اس معاملے پر دھیان دے, اور یہ جو ساری روٹ میں نے بتائی ہے ان جڑوں کو ختم کریں. اس کا طریقہ انشاءاللہ تعالی جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ ضرور ہم بتائیں گے. بس جتنی چیز بتائی گئی ہے آپ سمجھ چکے ہوگے کہ آج یہ جو کیوں ہو رہا ہے, اتنے ایزیلی کیوں ہماری قوم کے بچے رسوا ہو رہی ہے عزت گھر کی, کیوں اتنی ایزیلی یہ ہو رہا ہے. آئے دن کچھ نہ کچھ ویڈیو پر آتا رہتا ہے. تو آپ کو اتنا تو سمجھ گیا ہوگا کہ اس کی جڑ کیا ہے. اب ضرورت اس کی ہے کہ جڑ سمجھنے کے بعد اس کا سلوشن دیکھا جائے. سلوشن ضرور ہے, اسلام نے ہر چیز کا سلوشن دیا ہے. بس بات یہی ہے کہ بندہ صحیح معنوں میں ایک طرف آ جائے. یہ منافقت چھوڑ دے, یہ نقاب پہن کر ناچنا, یہ داڑھی کرتے پہن کر بدکاریاں بے حیائی کرنا, یہ ساری چیزیں جب تک چھوڑے گی نہیں, یہ منافقت ہے بہت بڑی. یار ہمارے وہ اولیاء کرام تھے جن کی شب و روز عبادتوں میں, نمازوں میں, نوافل میں گزرتی تھی, قرآن کی تلاوتوں میں گزرتی تھی. وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمیں تو بخش دے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ اتنا خوف کیوں کرتے ہیں, تو وہ جواب دیتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ موت کے وقت میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. اور آج کا یہ جو شخص ہے, آج کی نیو جنریشن ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا سارا معاملہ نعوذ باللہ من ذالک, کیا انہیں پل صراط طے کر لیا ہے, قیامت ان پر معاذ اللہ کے قائم ہو چکی ہے. بالکل یہ لوگ شیطان کی زد میں آ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان چیز سے ہماری قوم نکلے اور سمجھے کہ ہمیں کیسے پھنسایا جا رہا ہے, کیسے ہم پھنسے اتنے سالوں میں, ورنہ بڑی دیر ہو چکی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.